ذی علم علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسدہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہمارے پاکستان کے مطلع کے حوالے سے آج بڑی 11ویں شریف کی شب ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی شب کے حوالے سے 2 تاریخ کی روایات مشہور ہیں، ایک 11 ربیع الثانی اور ایک 17 ربیع الثانی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار اولیاء کے اندر جب ہم ولی کا لقب بولتے ہیں یا لفظ ولی کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری غیر صحابہ اور غیر انبیاء ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء ولی کا معنی دوست کے ہے اور قریب کے ہے۔ یوں تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب، میں ڈائریکٹ گفتگو شروع کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے اور اس میں ہم اہم باتوں کو جان لیں۔ ولی کا معنی قریب کے ہیں، یعنی جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں اللہ کے دوست تو انبیاء ہیں، لیکن ایک خاص ٹائٹل ان کے لیے لفظ نبی کا ہے اور رسول کا ہے۔ وہ امتیازی وصف کی بنا پر ہمارے کلچر میں، ہمارے عرف میں انبیاء جو اصل میں ولی ہیں ان کو ولی کہنے کی بجائے ان کا جو ایک خاص وصف ہے نبی اور رسول ہونا، اس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام انبیاء کے بعد، اللہ کے نیک بندوں میں نبیوں کے بعد اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے قریب نبی کے اصحاب ہوتے ہیں، صاحبان ایمان۔ لیکن حضور کی صحبت کی بنا پر ایک اضافی وصف جو ان کو لفظ صحابی کا، نبی کے دوست، نبی کے ساتھی کا جب مل جاتا ہے تو ہمارے عرف اور ہمارے کلچر کے اندر ہم وہ ولی ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں ان کو ولی نہیں کہا جاتا، ہمارے بول چال میں ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جب یہ 2 باتیں آپ سمجھ چکے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں تو یہاں سے نبی مراد نہیں ہے، یہاں سے صحابہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں جس طرح میں نے عرض کیا، ہمارے بول چال میں جب ہم ولی کا لفظ بولیں گے تو کبھی آپ کے ذہن میں ایک ولی نے فرمایا تو کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ میں نبی کی بات کرنے جا رہا ہوں، جبکہ نبی ہی سب سے بڑے ولی ہیں۔ اگر میں یہ بات کروں کہ کسی ولی اللہ نے یہ بات کی ہے تو آپ کا ذہن کبھی نہیں جائے گا کہ میں صحابی سے متعلق بات کر رہا ہوں، جبکہ صحابہ سب سے بڑے ولی ہیں، کیونکہ ہمارے بول چال میں، رواج میں ولی کا لفظ انبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے علاوہ غیر صحابی اور غیر نبی کے لیے بولا جاتا ہے۔ غوث اعظم کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ ولیوں کے ولی ہیں اور پیروں کے پیر ہیں تو کچھ ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، یا سمجھنے کے باوجود ایک الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کا قدم، جو حضرت غوث پاک کا یہ قول مبارک ہے جو طریقت میں تواتر کے ساتھ آیا ہے
کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ دایاں قدم، حضرت غوث اعظم کا یہ قول مبارک جو رب کے حکم سے آپ نے بیان فرمایا، اور تصوف کے اندر متواتر اجلہ صوفیاء نے اس قول کو مانا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو جو اللہ نے اتھارٹی اور مقام عطا فرمایا، اس کا اظہار آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اللہ نے ایک بات اتاری جس کا آپ نے اظہار اس جملے سے کیا کہ قدمی میرا قدم، قدمی میرا جو قدم ہے، علی رقبۃ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، قدمی علی رقبۃ، میرا یہ قدم غوث اعظم فرماتے ہیں گردن پر ہے، لکل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ صحابہ مراد ہے معاذ اللہ؟ وہ تو ہو نہیں سکتے، کون مراد ہے؟ تو اس سے مراد امام اہل سنت نے تمام تصوف کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ان کا اجماعی نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سرکار موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے کے پوتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار مولا امام علی رضا، ان کے شہزادے سرکار جواد حضرت امام نقی، پھر امام تقی، پھر ان کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری، جو عراق میں سامرہ کے مقام پر آپ کا مزار مقدسہ ہے۔ حضرت امام مہدی ولایت کی جماعت میں، ولایت کے کورس میں، تصوف کے بول چال میں، تصوف کے پرنسپلز اور قانون میں امام اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد، پہلے نہیں، کیونکہ امام حسن عسکری خود غوث اعظم ہے، امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب قیامت میں آنے سے پہلے یہ جو دور اور عرصہ ہے، اس میں جتنے ولی آپ سے پہلے آئے، کیونکہ امام حسن عسکری آپ سے پہلے گزرے ہیں غوث اعظم سے، تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب قیامت ظاہر ہونے تک، اس کے درمیان جتنے بھی ولی ہیں ان کے سردار حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ قدمی ہاذہی علی رقبۃ لکل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس سے مراد کون اولیاء ہیں؟ امام حسن عسکری کے بعد، جس میں امام حسن کا عسکری ثابت نہیں، شامل نہیں ہے، ان کے بعد کے اولیاء، اور امام مہدی تک، امام مہدی اس میں شامل نہیں ہے، وہ خود غوث اعظم ہے، ان سے پہلے اس درمیان کا جو زمانہ ہے، امام اہل سنت اس کو نقل کرتے ہیں اپنے فتاووں میں کہ اس زمانے کے جتنے بھی اقطاب اور اولیاء ہیں ان کے سردار سرکار غوث اعظم ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہم نے کلیئر کیا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے، تقریر کوئی تفصیل سے مقصود نہیں، لیکن جو بنیادی باتیں وہ آج ہم طریقت کے حوالے سے سمجھ لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم میں مبارک کا یہ قول کیوں ہے؟ انشاءاللہ جب جمعہ ہم پڑھائیں گے تو جمعے کے دن یہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی کل کے درس میں بھی عرض کیا کہ غوث اعظم ایک آفاقی شخصیت ہے۔ میں بھی الحمدللہ تعالیٰ کل بچوں سے ذکر کر رہا تھا کہ 98 میں مسجد حبیبیہ حاضر ہوا، تو اس زمانے میں 1 سال کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا کہ اسی مسجد شریف میں ہم نے روزانہ کے اعتبار سے 10 دن سرکار غوث اعظم پر گفتگو کی تھی۔ تو وہ ایک زمانہ گزرا، ریکارڈنگ کا اتنا شعبہ نہیں تھا، ہمارے بچے ہمارے ساتھ معاون تھے، تو تقریباً 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ایک نشست ہوتی تھی، اور تقریباً 10 سے 11 دن یہ تواتر سے ہم ربیع الثانی کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر گفتگو کرتے تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت کا پھیلاوا اتنا ہے اور آپ کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اب میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے، جوان بھی سمجھ لے، کہ آپ کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ ایک بات پھر، یہ کون کون سے اولیاء کی جماعت مراد ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اتھارٹی رکھتے ہیں مقام ولایت کے اندر؟ جس طرح علم شریعت کے اندر درجے ہوتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہیں، یہ مقام درجے ہوتے ہیں، اس طرح علم تصوف کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں، اور ان میں جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، جس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ تصوف کی ان اصطلاح کے اندر متصور نہیں ہے، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کسی بندے کا نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ منصب ہے، یہ رینک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملفوظات شریف میں اس بات کو لکھا ہے کہ امت مصطفیٰ کریم کے سب سے پہلے غوث اعظم حضرت ابوبکر صدیق۔ دھیمے انداز میں ذرا آہستہ سبحان اللہ کہی تاکہ میں ربط کے ساتھ بولتا رہوں۔
ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے دیگر اور جگہوں پر بھی تحقیق کی ہے کہ اس امت مصطفیٰ کریم کے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ غوث اعظم شخصیت کا نام نہیں، یہ ٹائٹل ہے، رینک ہے، جس طرح آپ کے اداروں کے اندر ہوتا ہے، یہ کمانڈر ہیں، یہ جنرل ہیں، تو یہ بریگیڈیئر ہیں، جو اس عہدے پر پہنچتا ہے وہ کہلاتا ہے، جب ترقی اور کر جاتا ہے تو اس کا لقب بدل جاتا ہے اس کے منصب کی ترقی کی وجہ سے۔ تو ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے کہ جس کے بعد دربار ولایت کے اندر کوئی اور درجہ نہیں بچتا، تو اس کو غوثیت کا درجہ، یعنی غوثیت کے ساتھ غوث الاعظم کا درجہ کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک جگہ پر اس بات کو لکھا ہے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے غوث اعظم حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد سرکار فاروق اعظم ہے، پھر سرکار عثمان غنی ہے، پھر سرکار مولا امام علی ہے، سرکار امام حسن ہے، پھر حضرت امام حسین ہے، پھر ان کے شہزادے امام باقر ہیں، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں، پھر ان کے بیٹے سرکار موسیٰ کاظم ہیں، پھر ان کے بیٹے سرکار امام علی رضا، پھر ان کے شہزادے امام تقی ہیں، پھر ان کے شہزادے امام نقی ہیں، پھر ان کے شہزادے امام حسن عسکری ہیں، اس کے بعد غوث اعظم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کے بعد امام مہدی جب آئیں گے تو یہ غوثیت کا شرف آپ کو ہو جائے گا، اور پھر اس زمانے کے غوث الاعظم حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ یہ ایک ترتیب قانون کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، تاکہ جس سبجیکٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ہر سبجیکٹ کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنی ٹرمز ہوتی ہے، اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ تو تصوف اور روحانیت کا جو درجہ ہے اس میں غوثیت کا یہ منصب ہے، اور حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اس کے بعد جہاں ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ ولایت کے اندر یہ مرتبہ رکھتے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ کا دور مبارک 5ویں صدی ہجری ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہو رہی ہے 5ویں صدی میں، یعنی 470 ہجری، اور آپ کا وصال ہو رہا ہے 561 ہجری میں۔ تو یہ عمر شریف غوث اعظم کی 91 سال بنتی ہے۔ بعض علماء نے جو ہے 570 اور 470 اور 560 ہجری لیا ہے، تو اس سے آپ کی عمر شریف 90 سال ہوتی ہے۔ تو یہ دو قول ہے آپ کے لیے، 560 ہجری اور 561 ہجری، تو 470 آپ کی ولادت ہے۔ تو اس اعتبار سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 91 ایئر، ایک قول کے مطابق 90 ایئر بنتی ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، مثلا جس دور میں آج ہم موجود ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 1443 ہجری ہے، یعنی 1443 ہجری یہ چل رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ درجہ مبارکہ کے اندر کیا درجہ رکھ رہے ہیں۔ 43 ہجری چل رہی ہے نا، 1443، جس طرح کہ آپ انگریزی کے اعتبار سے، عیسوی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 2021 آپ کہتے ہیں، قمری اعتبار سے 1443 ہجری۔ غوث اعظم کا وصال ہوا ہے 561 ہجری، تو یہ 4تھی صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری، اس کو اسلام کی صدی کہا گیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں، بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام کا فقہ اس میں مرتب ہوا ہے، تصوف مرتب ہوا ہے۔ پھر غوث اعظم جس زمانے کے اندر آئے ہیں، یہ زمانہ قحط الرجال کا نہیں تھا کہ جہاں دور دور تک کوئی کامل آدمی نہ ملے، کوئی کام کا بندہ نہ ملے، پڑھے لکھے لوگ نہ ملے، جس طرح آج کا ہمارا دور ہے۔ آج تو صرف جبہ پگڑی سے ہی ایک گویا کہ نام پیدا کر دیا جاتا ہے، یا ٹائٹل یا اپنی طرف سے جو القابات لکھ دیے جائیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لیکن وہ دور ایسا تھا کہ باقاعدہ وہ شخصیات اپنے علم میں القابات کی محتاج نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے علم و فن میں ان کو ایک امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ تو غوث اعظم جس دور کے اندر آئے، اس دور میں چوٹی کے علماء اور اپنے وقت کے متبحر علماء گویا کہ موجود تھے۔ تو اس دور مبارکہ کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کے اوپر نکل کر آ جانا، یہ آپ کی کرامتوں میں اور آپ کی شخصیت کو پڑھنے کی ایک لذت تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ مثلا آپ غور کریں، غوث اعظم کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں، اگر خلافت کے حوالے سے دیکھیں تو ایک طرف سلجوقی حکومت ہے، اور بغداد کی طرف دیکھیں تو یہ بنو عباس کا دور چل رہا ہے، اور بنو عباس کا آخری دور ہے۔ غوث اعظم کے ایک دور میں بنو عباس کے 5 خلیفہ تبدیل ہوئے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے جمعے کے اندر، لیکن ایک تاریخی پس منظر، کیونکہ ایک سرکار غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے وہ کیا ماحول تھا، وہ کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا، کیا چیلنجز تھے اسلام کو، وہ سمجھنا ضروری ہے
تاکہ ہمارا ذہن میچور ہو جائے، اور یہ جو منقبت پڑھی جا رہی ہے لوگ سمجھے کہ ایسی تعریف ہو رہی ہے، وہ یقیناً اس تعریف کے مستحق تھے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، جو ان سے اللہ نے کام لیا ہے۔ اس تاریخ کو جاننے کے لیے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس صدی ہجری کے اندر آئے ہیں، یعنی 470 ہجری حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ میری تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں عام کرامت کی بجائے جو اصل کرامت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، یعنی جو غوث اعظم کا سٹرگل ہے، جو آپ کی تگ و دو ہے۔ ہمارے کچھ سامعین ایسے بھی ہیں، ایک دن ایک بزرگ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ سیدہ زہرا پاک پہ تقریر کر رہے ہیں تو لکڑ ہاری کی کہانی سنا دیں۔ میں نے کہا وہ آپ کسی اور کو ممبر پہ بٹھا دیں، ایسی من گڑت فضول باتیں ہمیں نہیں آتی، جو باتیں ہے ہی نہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایسی مشہور ہے، تو جھوٹی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ تحقیق سے کرے، جب اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہا ہے، تحقیق کی نمائندگی کر رہا ہے، تو باس اس معیار کی ہونی چاہیے۔ غوث اعظم جس دور میں آئے 470 ہجری، یہ دور امام غزالی کا تھا، کیونکہ 405 ہجری میں حضرت امام غزالی نے بغداد میں پردہ کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمدان میں کیا، ہمدان علاقہ یہ ایران کے اندر ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بغداد میں گزری۔ بغداد میں جامعہ نظامیہ جو بغداد میں تعمیر ہوا تھا، جو بنا تھا، اس میں آپ مدرس تھے، بڑے بڑے علماء وہاں کو آپ پڑھاتے تھے۔ اب امام غزالی کتنی بڑی شخصیت ہے، خیر اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کی احیاء العلوم، ان کے علم کی ایک بہت بڑی، گویا کہ ان کے علم کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ منہج العابدین، کیمیاء سعادت، کشف، اور یہ ساری کتابیں، اور بالخصوص حضرت امام غزالی نے تو عمر 50 سال یا 55 سال پائی ہے۔ اپنے آخری 10 سال کی زندگی میں وہ صوفی ہوئے ہیں، لیکن ابتدائی 40 سلسلوں جو 40 سال ان کی زندگی تھی، اس میں وہ اسلامی فلسفر تھے، اور انہوں نے اسلام کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے یونانی فلسفروں کے ساتھ، علم عقلیات والوں کے ساتھ مناظرے کیے، مباحثے کیے، بڑی کتابیں آپ کی، یعنی 40 سال آپ کی زندگی مناظروں اور مباحثوں میں گزری۔ آخری 10 سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں گزارا۔ تب انہوں نے جانا کہ جناب علم کیا ہوتا ہے، علم کا پتہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے یہ زندگی پتہ نہیں کہاں پر لگا دی، لیکن وہ زندگی بھی جو امام غزالی کی گزری ہے وہ کمال کی گزری ہے۔ جب ہم امام غزالی کا کبھی عرس کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو علم فلسفہ ہے جس کے آپ ماہر تھے، اور علم عقلیات کے آپ امام تھے، اس دور میں یونانی فلسفر اپنی عقلیات سے اسلام کی تعلیمات پر عقلی اعتراضات قائم کر رہے تھے، اور اپنی مادی ذہن سے اسلام پر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وحی کیسے اتر سکتی ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے، خدا اس سے کیسے بات کر سکتا ہے، آسمان پر دروازے کیسے ہو سکتے ہیں، جنت اوپر کیسی ہو سکتی ہے، یہ عقلی بات جیسا ملحد سائنسدان قسم کے لوگ کرتے ہیں، اس دور میں اس کا شورا تھا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ناطقہ باندھا ہے۔ اس کے بعد وہ علمی کیونکہ اس اسلام جب تک عرب کے اندر تھا تو اہل عرب بال کی کھال نکالنا ان کی طبیعت نہیں تھی۔ ان کا یہ تھا کہ جیسی بات ہمیں دین کی پتہ چل گئی، وہ کیوں ہے، کیا ہے، کیسے، کیا ہوگا، وہ اس میں نہیں پڑتے۔ انہوں نے کہا جی نبی نے کہہ دیا ہے، کائنات کے سب سے سچے آدمی نے کہہ دیا ہے، تو ہم اس بات کو، ہمارے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس بات کو فالو کریں گے، اس لیے کہ یہ بات ایک بہت بڑے سچے آدمی نے کی ہے۔ لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں آیا، یعنی فارس میں آیا، تو فارس کے لوگ اور عجم کے لوگ، ان کو بال کی کھال نکالنے کی عادت، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، ان کو کیپچر کیا نصرانیوں نے اور یونانی فلسفروں نے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اور نبی کیوں نہیں بن پائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں ہے، وہی کیسے آ سکتی ہے، خدا کیسے بات کر سکتا ہے، خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اس قسم کے انہوں نے عقلی اعتراضات کھڑے کیے۔ اس وقت اسلام کو بہت زیادہ دقت اور پریشانی تھی۔ اس وجہ سے ہمارا آج کا درس نظامی کا نصاب، آپ ہمارے درس نظامی کی کوئی بھی کتاب پڑھیے، فقہ کی کتاب پڑھ لیجئے جس میں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، نکاح کیسا ہے، طلاق کیسا ہے، کمانا کیسا ہے، یہ جو خالصتاً فقہ ہے اس کو پڑھ لیجئے، یا آپ آ جائیے تو اصول فقہ پڑھ لیجئے۔ اس میں بھی منطق کی اصطلاحیں آ گئی ہیں، اور منطق اتنا لازم ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علماء نے اسلام کے لیکچر کو اور اس کے پورے نصاب کو دوبارہ تبدیل کیا، تاکہ ہمارا بچہ مدرسے سے پڑھ کر اگر جائے تو سامنے باہر جو چیلنج موجود ہیں وہ اپنے دین کو سمجھانے میں عقلی طور پر کیسے باشعور ہوگا۔ تو پھر پورا علم منطق، علم فلسفہ،
علم شریعت کے اندر داخل کیا گیا اور علم شریعت کو علم فلسفے کے درمیان ثابت کیا گیا۔ اس لیے آج بھی جو ہمارے طالب علم منطق نہیں پڑھتے یا فلسفہ نہیں پڑھتے، ان کو اصول فقہ کی وہ ترتیبیں سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ 1000 سال سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آگے یعنی عقلیات کے طوفان کے سامنے جس نے بند باندھا اور مسلمانوں کے دلوں کو شک سے پاک کیا، اس میں امام غزالی کا نام ہے، امام فخر الدین رازی کا نام ہے اور سرکار غوث اعظم کا نام ہے۔ یہ میں آپ کے ذہن میں صرف یوں سمجھ لیجئے کہ میں چند پھول پتیاں آپ کے ذہن میں پھینک رہا ہوں، اور آپ صرف اس سے غوث اعظم کی زندگی کا پھیلاوا دیکھیے کہ اگر میں ادھر چل پڑوں تو کتنا دیر بات کر سکتا ہوں۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ میں ایک ایک نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم جس ماحول میں آئے، اسلام کو کیا کیا خطرات تھے اور کیسے کیسے لوگ اسلام کے مقابلے پر کھڑے تھے، اور غوث اعظم نے کیا کام کیا۔ پھر کئی فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام کے عقائد کے اندر خرابیاں پیدا کر، پھر جو اہل علم تھے ان کے اندر بدعملی آئی، بدعملی کی وجہ سے نوجوان ان سے دور بھاگ گئے، اس سے مسجدیں خالی ہو گئی، مدرسے خالی ہو گئے، ویران ہو گئے۔ اس کا فائدہ کفر نے اٹھایا اور مسلمانوں کے مراکز پر قبضہ شروع کر دیا، جس طرح آج باہر کی دنیا کر رہی ہے۔ یعنی بعض بالکل میڈیا پر لبرل قسم کے ملحدوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور علماء کے خلاف، دین کے خلاف ایسی کمزور بات کر کے شک پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ قرآن و سنت اور علماء اور علم کے تسلسل سے بچوں کا، طالب علموں کا دل اٹھ جائے۔ باقاعدہ اب آپ دیکھیے کہ اسکولوں میں جو انگلش لٹریچر ہے، دنیات کے لٹریچر میں کتنی تبدیلی ہو رہی ہے، ہسٹری میں کتنی تبدیلی ہو رہی ہے۔ تو یہ باہر سے گورا یہ حرکتیں کرتا ہے تاکہ جب ذہن جو فریش ٹیلنٹ سامنے یوتھ آ رہی ہے ان کے ذہن میں پختگی نہ رہے، اور اس پختگی کی وجہ سے وہ یورپ کے دل دادا بنے، اسلام سے شک کرے، نہیں مولانا کو کیا آتا ہے، اسلام میں کیا، یہ کیا۔ اس قسم کا لیکچر اس کو پڑھا کر اس کو یورپ اور گویا کہ اس اندھیرے ماحول کی طرف لایا جائے، اسلام سے گویا کہ دور کیا جائے۔ تو ایک یہ بہت بڑی حرکت حضرت غوث اعظم کے دور میں تھی۔ غوث اعظم کا انقلابی کاموں میں، کئی انقلابی کاموں میں ایک انقلاب کام یہ بھی تھا کہ آپ نے مسجدوں اور مدرسوں اور علم دین سے دور نکل جانے والے جو نوجوان تھے ان کو دوبارہ دین کے قریب کیا۔ ایک پھر لوگوں سے جو جہاد کا جذبہ بھول جانے کے بعد صرف پیٹ کا جمع خرچ تھا کہ ہمارا گھر تو صحیح چل رہا نا، باہر کیا ہوگا، ادھر جناب صلیبی جنگ ہو چکی ہے، بیت المقدس قبضہ ہو چکا تھا، قریب سے آہستہ آہستہ، جس طرح آج عراق گرا ہے، کل وہ گرا، جو آج کل پورے 52 ممالک پر خطرات ورلڈ بینک کے طاری ہیں، اسی قسم کی گھٹا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھی۔ تو غوث اعظم نے یوتھ کے اندر صبر، قناعت، لالچ ان سے نکالی، حرص نکالا، دنیا سے محبت نکالی، آخرت کا جذبہ، صبر، تحمل کہ فرسٹ آپشن کیا چیز ہے، ہمارا پیٹ ہے، ہمارا کھانا ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارا بنگلہ ہے، ہماری عیاشی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کی فکر کو آپ نے ابھارا، پھر ایسا عظیم ماحول بنا کہ جن کی معاونت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوئی، اور پھر وہ لشکر تیار ہوا، وہ قوت پیدا ہوئی جس نے صلیبیوں کو اور فرنگیوں کو پیچھے دھکلا، اور اس کے بعد قبلہ اول بھی سرکار غوث اعظم کے مزار مبارک میں جانے کے بعد 583 ہجری کے اندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا۔ لیکن اس آزادی کے پیچھے جو جمود تھا، جو ٹھہراؤ تھا، جو ٹھنڈا پن تھا، اس میں گرمی پیدا کرنے والے، لوگوں میں اسلام کا شعور بڑھانے والے، اللہ اور نبی کے دین کی ناموس و عزت کی عظمت بتانے والے، یہ جو تسلسل سے 40 سال سے غوث اعظم کام کر رہے تھے، یہ لشکر قوموں کے اندر تیار ہوا اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ملا، اور اس نے وہ لاکھوں کے لشکر جو دشمنان اسلام تھے ان کو پچھاڑا اور قبلہ اول ان سے واپس لیا۔ یہ ایک الگ پہلو ہے غوث اعظم کی ذات، یعنی باعتبار سیاسی، باعتبار امام انقلاب، یہ ایک الگ پہلو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف۔ مشکل تو نہیں لگ رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہم کیسے تقریر کر سکتے ہیں، ہمارا ضمیر بھی ہمیں ملامت کرے گا۔ وہ عام بابا سمجھ رہا ہے غوث اعظم کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے امام انقلاب ہے، ایک رہبر اور ایک مقتدا، ایک مسیحا میں ڈوبتے لوگوں کو بچانے کی جتنی صلاحیت ہونی چاہیے نا، غوث اعظم ان میں بدرجہ اتم سب سے اونچے درجے پر تھے۔ اس لیے آپ کے دور میں عرض کر رہا تھا، بڑے بڑے علماء اور صوفی موجود تھے، اور اتنے بڑے بڑے صوفی موجود تھے بعمل بزرگ کہ اگر آج 15ویں صدی میں وہ آ جائے نا تو ہم ان کو اس دور کا غوث اعظم کہہ دیں، لیکن غوث اعظم کے دور میں ایسے لوگ موجود ہونے کے باوجود لوگ ان کو نہیں جانتے۔ غوث اعظم کا کردار اور کارنامہ ایسا ہے کہ 1000 سال ہو گیا
دنیا میں کہیں پر بھی جائیے، غوث اعظم کہیے، بڑے پیر کہیے، دستگیر کہیے، 11ویں والے کہیے، مراد شیخ عبد القادر جیلانی ہو۔ یہ انقلاب، یہ ان کی خدمات ہے، یہ خود سے نہیں ہوا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب و روز کی خدمات، آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت ہے۔ میں اس کو اور پیچھے پیچھے کرتے ہوئے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا امام غزالی اس دور میں تھا، اتنا بڑا امام اس دور میں ہے، تو مجھے بتائیے کہ جس کے اثرات آج تک دل کو مرعوب کرتے ہیں اور اس کے آگے بندے کا سر جھکتا ہے کہ کیسا بڑا عالم ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں تشریف لا رہے ہیں، 470 میں آپ 18 ایڈ کریں تو ابھی وہی صدی چل رہی ہے، یعنی ایسے دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ سارے جاہل رہتے تھے تو غوث اعظم نے ایک تقریر بڑی اچھی کر دی تو آپ کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ ہمارے آج کے دور کی طرح نہیں تھا، وہ دور ایسا تھا کہ جس میں امام غزالی کے علم کا غلغلہ بج رہا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف، بڑی قیمتی باتیں آپ سے آج میں کر رہا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف، داتا صاحب کا وصال ہے 455 ہجری، یعنی بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم 470 میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ بالکل قریب قریب کا دور آپ دیکھیں۔ ادھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم اور آپ کی ملاقات نہیں ہے، شاذ اقوال تو ملتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف جو لکھی ہے، کشف المحجوب شریف پڑھنے والا طالب علم اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک اور کتاب اس سے پہلے لکھی گئی ہے، وہ ہے رسائل قشیریہ، امام ابو القاسم القشیری۔ اگر یہ جو رسائل قشیریہ ہے، جس کو تصوف اور عرفان اور معرفت اور اخلاق کے اندر سب سے بڑی کتاب قرار دیا جاتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف کو اگر آپ دیکھیں اور ایک ہاتھ میں آپ رسائل قشیریہ رکھیں تو ایک پڑھنے والا شخص دونوں کو ادھر ادھر سے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ داتا صاحب نے اسی ضخیم کتاب کی تلخیص کی ہے۔ یعنی رسائل قشیریہ جو ایک تفصیلی کتاب تھی، اس کی سمری ہے کشف المحجوب شریف۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ داتا صاحب کے وہ استاد تھے تو امام ابو القاسم قشیری بالکل غوث اعظم کے قریب کے دور کے ہیں، چند دہائی کا فرق۔ امام غزالی کا میں نے نام لیا آپ کے ساتھ، امام ابو القاسم القشیری کا نام لیا، قاضی یاش صاحب شفا وہ موجود ہے، ان کا دور ہے، تفسیر کا امام بغوی وہ موجود ہے۔ میں کس کس کا نام آپ کے سامنے لوں میرے دوستو، بڑے بڑے جید مشائخ اور علماء موجود ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم تحدیث نعمت کے لیے جملہ کہتے ہیں، افل الشموس الاولین وشمسنا، کہ کامیابی اور ترقی کے اس آسمان پر بہت سو کا سورج نکلا اور میرا بھی سورج نکلا۔ مثال دیتے ہیں شعر میں، اور غوث اعظم اپنے قصیدے میں شعر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیسا مقام دے دیا۔ فرمایا افل الشموس الاولین وشمسنا، فرمایا کہ افل الشموس الاولین، پہلے جتنے آئے ان کی بزرگی کا سورج چڑھا تھا لیکن ڈوب گیا، وشمسنا، لیکن میری عزت کا سورج جب چڑھا اللہ کے فضل سے، ابداً علی افق العلا لا تغرب، وہ افق کی ایسی بلندیوں پر گیا کہ خدا نے پھر اس کے لیے غروب لکھا نہیں۔ اس سے غوث پاک اشارہ کر رہے ہیں ان بندوں کی طرف جو میں نے تاریخ کا اشارہ آپ کے سامنے کیا کہ کیسے کیسے لوگ غوث اعظم کے دور میں تھے، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سورج تھے اپنے دور کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جناب لوگ وہ اپنے دور کے سورج تھے لیکن بھول گئے لوگ ان کو، اور جناب وہ غروب ہو گئے۔ فرمایا افل الشموس الاولین، پچھلوں کے سورج جو ہیں اقطاب اور ولیوں کے سورج غروب ہو گئے، وہ شمسنا، لیکن میری عزت کا جو سورج تھا ابداً علی افق العلا، بلندیوں کی افق پر، بلندیوں کے آسمانوں پر خدا نے ایسا باقی رکھا کہ لا تغرب، جس کے لیے اللہ نے غرب نہیں لکھا، اللہ نے اس کو بجھنا نہیں لکھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا اتار ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا چڑھاوا ہے اور آپ کی زندگی کی برتری ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمایا۔ 470 ہجری میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایران میں پیدا ہوئے۔ موجودہ ایران کے اندر وہ علاقہ گیلان، گیلان میں حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوئی۔ آپ بغداد میں نہیں پیدا ہوئے، آپ گیلان میں پیدا ہوئے، اور جو گیلان ہے جس کو ہم عربی میں جیلان کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو گیلان کہتے ہیں، وہ موجودہ ایران کے اندر ہے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ وہاں ایک بہت برگزیدہ خاندان کے اندر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی. میں نے کل خاندان سے متعلق آپ کے سامنے بات کی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس عظیم اور بابرکت خاندان کے اندر ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے نانا جان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ صومعی ہے رضی اللہ. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. یہ سادات کا وہ خاندان تھا کہ جو حسنی حسینی سادات کا خاندان تھا. علماء نے یہ لکھا کہ غوث اعظم اپنے ساتھ اپنا ایک چھوٹا بھائی بھی رکھتے تھے جن کا نام عبداللہ تھا, جو کبھی بغداد نہیں آئے اور وہ یعنی گیلان میں رہے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا, کیونکہ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں وہاں سے آ گئے تھے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ غوث اعظم کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی والدہ کی عمر 55 سال سے اوپر تھی. بعض علماء نے 70 سال لکھے ہیں, بعض نے 65 سال لکھے ہیں. توجہ سنیے, یعنی جب آپ غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں تو غوث پاک کی امی کی عمر شریف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 50 سال 55 سال سے اوپر ہے. اب مجھے بتائیے, اگر آپ 55 سال کی بھی ہوئی تو 18 سال اس میں اور ایڈ کر لیں. اگر آپ 50 سال کی بھی ہوئی تو 18 سال اور ایڈ کر لیں, جس میں غوث پاک نے اپنی امی کو چھوڑا اور آپ بغداد آئے. آپ کے والد گرامی, کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہونے سے چند دن پہلے انتقال کر گئے, اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہونے کے کچھ سال بعد آپ جو ہے وہ وصال کر گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم گیلان کے اندر حاصل کی اور وہاں پر مختلف مدرسوں میں آپ نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 18 سال ہوئی, جب آپ نے قرآن حفظ کر لیا, تجوید آپ نے سیکھ لی, پڑھ لی, علاقے کے جید علماء سے آپ نے مکمل استفادہ کر لیا, اب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ آگے کی تعلیم آپ حاصل کریں. تو اس وقت بھی اور آج بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بغداد ہمیشہ سے علم کا مرکز رہا ہے. عروس البلاد ہے وہ, عرب اس کو عروس البلاد کہتے ہیں کہ شہروں کی دلہن, یعنی ہمیشہ سے علم کا مرکز بغداد رہا ہے کوفے کی طرح. تو بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا, وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے, بڑے بڑے صوفیہ موجود تھے. تو امی جان نے اپنی خرچے میں سے جو قطیر رقم بنتی تھی, جس کو 100 اشرفی بھی کہا گیا ہے, 40 اشرفی بھی کہا گیا, وہ حضرت غوث اعظم کے حوالے کیے اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور آگے کی تعلیم حاصل کرو اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. میں ادھر ہی رک جانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر غوث اعظم کی عمر شریف 50 سال ہو, آپ کی امی کی عمر 50 سال ہو, 18 سال کی عمر میں آپ نے چھوڑا ہے تو 70 سال کے قریب آپ کی والدہ ہوتی ہے. 55 سال عمر ہو جائے تو 80 سال کے قریب پہنچتی ہیں. شوہر وصال کر چکے ہیں, ایک چھوٹا بیٹا ساتھ ہے صرف, اور خود یعنی ماں باپ اپنے بڑھاپے کے اندر اپنے بیٹے کو اپنا آسرا سمجھتے ہیں کہ وہ کمائے گا اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے, وہ گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرے گا. ہم میں ہمت نہیں رہی, ہم میں وہ طاقت نہیں رہی, ہم میں گویا کہ اپنی جان سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی. تو ماں باپ اپنی اولاد سے اثر رکھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر وہ بیٹا, توجہ سنیے, وہ بیٹا جو ہے ماں باپ کو سنبھالے گا. لیکن میں حیران ہوں غوث اعظم کے خاندان پر کہ جب بیٹا بالکل جوان ہوا اور ایسا ہوا کہ اس کی شادی کر دی جائے اور بہو آئے, اور بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو سنبھالے اور ماں کو سنبھالے, یہ اس کے لیے کوئی سہولت ہو, اتنی سٹرگل کی زندگی انہوں نے گزار دی ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے سیدنا غوث اعظم کی امی جان پر اور ان کی اسلام سے محبت پر, اللہ اکبر, اسلام سے اخلاص پر, کہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں, چلنا خود کے لیے محال ہے, لیکن بیٹا تو میری خدمت کے لیے نہیں ہے, تو دین اسلام کی خدمت کے لیے. آج ہمارے وہاں جو نکمہ ہوتا ہے اس کو ہم درس پڑھاتے ہیں, اور جو ذہین ہوتا ہے ہم اسکول اور کالجوں کی نظر کرتے ہیں. جو بالکل نکمہ ہو, جو اسکول میں بھی فیل ہو جائے اور پڑھ نہ سکے تو کہتے ہیں کہ مولانا کے حوالے کر دیں. وہ بھی بری بات نہیں, اچھا چلو دین پڑھ لے گا, لیکن کیا وہ آگے کوئی معیار بنا پائے گا؟ اسکول پڑھنا منع نہیں, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس سے عصری اعتبار سے بندہ ایک پلاننگ ذہن کے اندر رکھے کہ یہ علم بھی اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو آگے چل کر اسے دین کا علم سکھایا جائے گا, تاکہ اس علم کو, عصری کالج یونیورسٹی کے علم کو وہ ٹولز کے طور پر استعمال کرے اور اس کے ذریعے قرآن و سنت کو آگے بڑھائے, دین کو آگے بڑھائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے
ہزاروں واقعے اور ایک ایک واقعے پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں آپ اندازہ لگائیے سیدنا غوث اعظم کی امی کے اس عمل پر کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا دین کا جذبہ اور کیسا مجاہد بنایا تھا. کیوں نہ ہو وہ امام حسین کی بیٹی تھی, وہ حضرت مولا امام حسین کی شہزادی تھی نا, ان کی اولاد میں سے تھی. تو وہ حسینی خون اور دین کو ترجیح دینا, دین پر ہر چیز قربان کر دینا, دین پر ہر شے کو قربان کر دینا, جس طرح امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین کی سلامتی کے لیے گود کے بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنے میں آپ نے کوئی پس و پیش اور پریشانی محسوس نہیں کی, بلکہ فرما اللہ کا مال اللہ کی راہ میں گیا. تو یہ حسینیت کا رنگ اور دین سے محبت اور اسلام سے محبت سرکار غوث اعظم کے خاندان میں کئی نسلوں کے بعد بھی نظر آتی ہے. کیونکہ آپ کی امی جان, آگے میں بتاؤں گا, سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ حسینی ہیں, حضرت امام علی مقام ان کے نانا ہیں. شجرے میں آگے جا کر 11ویں پشت میں جا کر وہ نانا قرار پاتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. یہ مولا امام علی رضا کی بیٹی ہیں, آگے میں بتاؤں گا آپ کو. اور تو آپ اندازہ لگائیے کہ 18 سال عمر ہو گئی ہے غوث اعظم کی. یہ نہیں کہا کہ بیٹا رک جا, جو پڑھ رہا تھا پڑھ لیا, اب یہیں بیٹھ کے پڑھ لینا, خط و کتابت سے پڑھ لینا, صبح چلے جانا شام کو آ جانا. فرما ابھی چلا جا اور اپنا سارا وقت دے. اب تاریخ اس بات پر تو خاموش ہے کہ غوث پاک پھر لوٹ کر آئے کہ نہیں آئے, مجھے یہ نہیں پتا, میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن جب غوث پاک گئے تو پھر بغدادی میں رہ گئے. اور پھر دیکھیے کہ جو امی جان, ظاہر سی بات ہے ولیہ کامل, وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا جب میرے بطن میں تھا تو مجھے فرشتوں کی آواز آتی تھی, یہ میرا بیٹا گود میں آیا تو دین کا ایسا پابند اور پارسا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے, چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. آج رات کو چاند نظر آئے گا تو کل پہلا روزہ رکھیں گے نا, تو چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو گیلان کے لوگ چاند کو دیکھنے کے لیے پریشان ہیں, بادل آ گیا ہے, امید ہے کہ اسی 29 پر چاند ہونا ہے, لیکن بادل آ گیا, ابر آ گیا ہے, چاند نظر نہیں آتا. لیکن اس وقت جو لوگ کامل لوگ, ذہین لوگ باہر نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر باقاعدہ اپنے تجربے سے ڈائریکشن لے کر جہاں سے چاند کو دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے تجربے سے جہاں دیکھنا ہے وہاں وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. لیکن سرکار غوث اعظم کی ابھی ولادت ہوئی ہے اور اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا. بات یہ مشہور ہوئی ہے کہ ہاں کہ حسینی حسنی سیدوں کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس نے دودھ نہیں پیا ہے. اور یقیناً یعنی والدہ نے کہا کہ اس نے سحری کے وقت سے دودھ نہیں پیا, بچہ ہے, یعنی ابھی غوث اعظم کی ولادت ہو رہی ہے. یعنی اس بچے کی طبیعت میں غذا کی کتنی حاجت ہے, لیکن ماں بار بار دودھ قریب کرتی ہیں. غوث اعظم اپنے لب میں نہیں لیتے, منہ میں نہیں لیتے, یہاں تک کہ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے لیا. اور باقاعدہ جب تحقیق ہوئی ایک عرصے کے بعد اور گواہیاں جب تلاش کی گئی, وہ کمیونیکیشن کا ایسا دور تو نہیں تھا, لیکن جب بعد میں تحقیق ہوئی تو پتا چلا وہی دن پہلے روزے کا تھا جس میں سرکار غوث اعظم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. تو اندازہ لگائیے کہ کرامت میں اس مقام پر ہے. میں آگے ایک بات بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں. ہمیں اگر ایک دن اچھا خواب نظر آئے دوسرے دن مدرسے نہیں جاتے. ایک دن اگر اچھا خواب سمجھ میں آئے تو ہم خوش فہمی میں کہتے ہیں میں ولی ہو گیا ہوں. غوث اعظم جدی پشتی ولی ہیں, ان کے نانا کو دیکھیں, ان کے دادا کو دیکھیں, حسنی حسینی. جو میں بات ایک روشنی کے لیے اپنے اور آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں, اور ولایت ایسی ہے اپنی والدہ کے صدف اقدس سے کرامت کا ظہور یہ کہ آسمان پر چاند ہوا کہ نہیں ہوا, یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا یہ متواتر کتابوں کے اندر ہے. اس روایت پر کسی مصنف نے اختلاف نہیں کیا کہ غوث اعظم کی کرامت اس قدر مسلم ہے کہ دنیا میں آ رہے ہیں اور کرامت و عزت. اور کیسی کرامت اور عزت کہ دین کی سرحدوں پر پہرا, شریعت کے حکم کی پاسداری, اللہ کا ڈر. ماں کی گود میں اتنا ہے کہ آپ پر روزہ فرض نہیں ہے, آپ مکلف نہیں ہیں, آپ تو بچے ہیں, لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی پیدائش ہے, لیکن رب کا خوف اور شریعت کے حکم کی پاسداری ایسی ہے کہ وہ رمضان کے احترام میں دودھ نہیں پیتے. ہم قادری ہو کر اگر نمازیں چھوڑ دیں, جوان ہو کر ہم روزے چھوڑ دیں, اللہ اکبر, یہ تو کس قدر گویا کہ بدبختی اور شامت عملی کی بات ہے میرے دوستو. تو آپ اندازہ لگائیے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنی والدہ کے صدف اقدس سے ولی ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس میں 4 دیواری بنا کے آستانہ کھول لیتا ہوں کہ بات چلے گی. نہیں, شریعت مقدم ہے.
والدہ نے آپ کو اس زمانے میں مدرسے بھیجا بھی, آپ نے حفظ قرآن بھی کیا, آپ نے تجوید بھی اس زمانے کے اندر پڑھی, تعلیم بھی دین کی حاصل کی, اور پھر وہاں سے بغداد شریف گئے. یہ نہیں کہ بس میں تو نجیب الطرفین ہوں, اور ہیں آپ 4 سال کی عمر میں مدرسے جا رہے ہیں تو فرشتوں کی آواز آ رہی ہے. ایک دفعہ کھیل رہے تھے, یہ بھی آپ کی کرامات میں سے, کھیل رہے تھے تو قریب میں گائیں چر رہی تھی. اس گائے نے انسانی آواز میں بات کی, اور اس پر کوئی وہابی میری تقریر سن رہا ہو تو شور نہ مچائے, وقت میرے پاس نہیں, ورنہ میں احادیث آپ کے سامنے پڑھوں کہ دین کی نصرت کے اللہ ان جانوروں کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے. یہ کوئی غیر شرعی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کانوں میں فرشتوں کی آواز آتی ہے, بچوں کے ساتھ عمر بچپن کی ہے, کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو سامنے گائیں چر رہی ہے, گائیں ان کی زبان میں بات کر رہی ہے انسان کی. فرما رہی ہے عبد القادر تجھے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تو کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع کر. تو آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی کیا بشارت چاہیے ولایت کی, لیکن اس کے باوجود آپ مدرسے گئے. اپنے استاد حماد کے پاس بیٹھے, اپنے استاد کے جوتے آپ خود صاف کرتے تھے, استاد کا بستر خود لگاتے تھے, ان کے کھانے کے برتن خود دھوتے تھے, ان کے گھر کا بستر, ان کے گھر کی صفائی خود کرتے تھے. جب آپ آئے 18 سال کی عمر میں تو حضرت حماد کے گھر ہی آپ رہے, انہی کے پاس آپ نے پڑھا, حماد بن مسلم جن کا اس میں گرامی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر آپ نے بیعت کی ہے حضور سیدنا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. آج جہاں غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں, آج جہاں غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں, اس کو باب العزج کہا جاتا ہے. اس علاقے کو باب العزج کہا جاتا ہے, باب العزج. ادھر آپ کے پیر و مرشد حضور سیدنا, اب خود آپ ولی ہیں, لیکن دیکھیں جو طریقہ ہے قانون کا, آپ نے حضور سیدنا ابو سعید مخزومی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بھی کی ہے, اور اپنے استاد حضرت حماد کے پاس رہے بھی ہیں, ساری تعلیم حاصل کی ہے. باقاعدہ جس طرح درس پڑھا جاتا ہے اس میں پھلانگنا نہیں ہے, جو سبق جتنا اتنا ہی ہے. یہ نہیں کہ چھلانگ مار کے ایک درجے سے آگے چلا جانا, نہیں, جو ترتیب ہے تعلیم کی, راتوں کو دور کرنا, سبق کو یاد کرنا, کتابوں کو حفظ کرنا, تکرار کرنا, اور کتابوں کے اندر عبور حاصل کرنا. بالکل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کرامات میں بہت عجیب ہیں, لیکن جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ پریکٹیکل وہی ہے جو سب نے کرنا ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامات جو بیان کی جاتی ہے وہ شرف کی بات ہے, لیکن کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا اور غوث پاک کے درمیان بڑا گیپ آ گیا ہے. اگر ان کے نقش قدم پر ہم چل نہیں سکتے تو پھر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے مقام و مرتبہ ہے, لیکن غوث اعظم کی زندگی ایسی گزری ہے جیسے ایک مدرسے کے طالب علم کی گزرتی ہے, اور آپ نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری ہے جیسے ایک مدرسے کا شیخ الحدیث گزارتا ہے, ایک مدرسے کا مفتی گزارتا ہے. میں کلیتاً تشبیہ نہیں دے رہا, ان کے معیار کا کون مفتی ہوگا, لیکن میں درسی اور اسبابی طریقے بتا رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے استاد کے مدرسے میں بڑی قیمتی باتیں جو تاریخ میں دبی رہ جاتی ہے, آج میں وہ کھول رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس اینگل سے کبھی غوث اعظم کو دیکھیں, اس پر بھی یہ بھی وہ تقریریں ہیں جو سننا اس دور کے اندر لازم ہے. میرے دوستو بزرگوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکمل کتابوں کو پڑھ لیا, پھر اپنے پیر و مرشد کے بنائے ہوئے یہ باب العزج جہاں غوث پاک آج آرام فرما رہے ہیں, اسی جگہ پر جہاں آج آپ کا مزار ہے, اتنا ہی کمرہ تھا وہ, شاید یہی وہ کمرہ ہے جو چھوٹی سی 4 دیواری آپ کے پیر و مرشد نے مدرسہ بنایا تھا کہ علاقے کے بچے آئیں گے, ان کو آپ نے دین پڑھانا ہے. غوث اعظم نے پڑھانا شروع کیا 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 کیا. آپ نے تقریر نہیں کی, پہلی تقریر آپ نے اپنی زندگی کی 55 سال میں کی, اور ایک روایت میں آتا ہے 58 سال میں کی. درود پاک پڑھی ذرا, اللہم صل. بیٹا یہ بند کرو, درود پاک. یعنی آپ غور کیجئے, پہلی تقریر حضور سیدنا غوث اعظم کی, جو بولنا تھا میں نے بول دیا, آپ توجہ میری طرف رکھیں, آپ سے کلام نہیں ہو رہا, وہ آپ سے یہ کلام ہو رہا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 55 سال یا 58 ایئرز آپ نے تبلیغ کی ہے. 35 سال یا 38 سال
آپ کے واعظ کی زندگی ہے 40 سال کے قریب. اس سے پہلے آپ نے ریاضتیں کی ہیں, مدرسہ پڑھایا ہے, اور باب الازج میں جو مدرسہ آپ نے پڑھایا, تو آپ کو اللہ نے علم کا, ظاہر سی بات ہے طالب علم دیکھتا ہے یہ کتاب کون سا استاد اچھا پڑھا سکتا ہے اور کون اچھا سمجھا سکتا ہے. آج علم سے دوستی نہیں رہی, ڈگریوں کے, جلدی سے بس واسکٹ پہن کر مفتی لقب لگانا ہے, جلدی سے بس ڈگری پکڑ لینی ہے. ہمیں ڈگری اور سند پر ناز ہو گیا, کتابیں ویسی رہ گئی. کتابیں آتی کچھ بھی نہیں, علم آتا کچھ بھی نہیں, بس پہلے جی ہم نے پڑھ لیا تو کتاب کھولو تو آتا کچھ بھی نہیں. وہ دور ایسا نہیں تھا. وہ دور یہ تھا کہ ڈگریوں کی ضرورت نہیں, کتاب جو ہے وہ سمجھ میں آئے کہ اس میں ہے کیا. آج بھی افغانستان کے اندر علماء ایسے ہیں, جیسا ہمارے مدرسے نظامی ہے نا کہ نحو بھی پڑھ رہے ہیں, صرف بھی پڑھ رہے ہیں, ادب بھی پڑھ رہے ہیں, وہ ایسا نہیں پڑھتے. وہ ایک کتاب پکڑ لیتے ہیں, مثلا گرامر کی ایک کتاب نحو پکڑ لی. افغانستان میں پڑھنے کا طریقہ یہ رہا ہے, پھر وہ 8 سال صرف نحو پڑھے گا, بس اس فن کی جتنی کتابیں سب پڑھ لے گا. اس کے بعد وہ صرف پر آئے گا, اس کے بعد جناب وہ ادب پر آئے گا, اس پر. اس لیے وہ علم کی اتنی پختگی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم 9 سبجیکٹ ایک وقت سے پڑھتے ہیں, 40 منٹ کے پیریڈ لیتے ہیں, وہ 9 کے 9 ہی کوئی سمجھ میں نہیں آتے, اور وہ بھی صرف نمبرنگ سے پیپر پاس کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ اس کو رکھنا ہے اپنے پاس, اس نیت سے تو پڑھتے ہی نہیں. بس ابھی پڑھ لو, یہ یاد ہو جائے اور پیپر ہمارا کلیئر ہو جائے, اس کے بعد کیا پڑھا تھا اس کو علم نہیں کہتے, اس کو بے برکتی کہتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتابوں کے پڑھانے میں مہارت ایسی تھی کہ ملک شام, مصر, دور دراز سے کشا قافلے, عوام نہیں علماء جو علم کے ماہر تھے, وہ غوث اعظم کے پاس آ کر دوبارہ وہ کتابیں پڑھتے. ہجوم اتنا ہو گیا تھا, توجہ سے سنیے آپ, ہجوم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے کا اتنا ہو گیا تھا کہ وہ تو چھوٹا سا ادارہ تھا, وہ تو تنگ پڑ گیا. غوث اعظم کے قریبی چند مرید تھے, اللہ نے ان کو بڑا پیسہ دیا تھا. غوث اعظم بھی نے کا کاروبار تھا. آپ نے 5 یا 6 یا 7 مریدوں کی ایک اوقاف بنائی. ان سے کہا تم اپنی زکوٰۃ اکٹھا کرو, اپنے صدقات اکٹھا کرو, اپنا چندہ اکٹھا کرو. اس کے ذریعے غوث پاک نے اس جو حجرہ جو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو دیا تھا, توجہ سنیے, بڑے سونے کے پانی سے لکھنے کی باتیں ہیں, یہ 11ویں کی رات میں کی جا سکتی ہے میرے دوستوں, اور اس کو یاد رکھنے کی نیت سے ہمیشہ یاد رکھیں. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی زندگی کی بالکل سچی تاریخ اور کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. جس حجرے میں آپ, جو استاد نے, یوں سمجھ لیے 10 بائی 10 کا حجرہ ہے, جو آپ کے پیر و مرشد نے مدرسے کے لیے بنایا تھا, جب وہ تنگ پڑ گیا, اس کا صحن بھر جاتا تھا, کمرہ اندر سے فل ہو جاتا تھا, تو غوث اعظم نے اپنے چند مریدوں کو جو مالدار تھے, 6-8 مریدوں کی ایک اوقاف بنائی, ایک کمیٹی بنائی. ان سے کہا کہ جناب ایک بندہ خزانچی بن جائے, وہ زکوٰۃ بھی جمع کرے, صدقہ بھی جمع کرے, خیرات جمع کرے. تو قریب کے مکانات پھر خریدنا شروع کیے, اور پھر اس مدرسے کی دیوار کو شہید کر کے اس کو کشادہ کیا. اس کو غوث اعظم نے کشادہ کیا, اور ایک بڑا سا ادارہ اور ماحول بنا. اور اس دور میں ایک جملہ ہے تو جمعے کی تقریر کا, لیکن اس تسلسل پر چل پڑا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں صلیبیوں نے مصر پر حملہ کر لیا تھا. طرابلس کا علاقہ, مصر کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, مسلمانوں کو مار مار کے حال خراب کر دیا تھا. اس وقت سارے بادشاہ عیاشیوں میں لگے تھے جس طرح آج لگے ہوئے, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی تجوری بھرنے والا پیر نہیں تھا. آپ کی زندگی کے کتنے انقلابات آپ دیکھیے, میں جو بات کر رہا ہوں آپ کہیں گے یہی انقلاب ہے, یعنی ایسی عظیم شخصیت ہے. غوث اعظم کو پتا چلا کہ جناب عیسائیوں نے حملہ کر دیا ہے مصر پر, مصر ہو گیا, سوڈان ہو گیا, طرابلس کا علاقہ ہو گیا, فلسطین کا علاقہ ہو گیا, وہاں مسلمانوں کو بے دریغ مار دیا گیا, وہاں عورتیں بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. غوث پاک نے اپنے مریدوں کی کمیٹی کا اجلاس بلایا, فرمایا جناب مکانات کو وسیع کرو, اور وہاں اپنے نمائندے خدام بھیجے, کہا وہاں لسٹیں بناؤ, کتنے مسلمان خواتین بیوہ ہیں, کتنے بچے یتیم ہیں, کتنے مسلمان بے سہارا ہیں, ان کی لسٹیں لائی گئی. بغداد میں غوث پاک جہاں مدرسہ قادریہ میں جس جگہ پر آپ آج غوث پاک جہاں قبر مبارک ہے, اس جگہ بیٹھ کر آپ درس حدیث پڑھاتے تھے. بالکل یہ وہی حجرہ ہے جو بعد میں کشادہ کر کے گرد و نواح میں پورا یہ محلہ مکانات کی صورت میں خرید کے یونیورسٹی ایک بہت کئی ایکڑوں پر بنا دیا گیا تھا. غوث پاک کے پاس جب لسٹ آ گئی کہ جناب اتنے لوگ ہیں, ان کی رہائش کے انتظامات کیے, باقاعدہ پھر سواریاں بھیجی گئیں بڑے اکرام کے ساتھ, ان مسلمان عورتوں کو, ان بچوں کو طرابلس سے, مصر سے, فلسطین سے, ان علاقوں سے لایا گیا,
اور جو بوڑھے تھے ان کے لیے رہنے کا الگ انتظام کیا گیا، ان کے لیے لنگر خانہ الگ تھا، مسجد بنا دی گئی تھی، جو بچے تھے ان کو مدرسوں میں شامل کیا۔ یہ ہے درد دل رکھنے والا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ میں کیا کیا بتاؤں میرے دوستوں، غوث اعظم کو بندہ پڑھتا ہی رہے۔ اور اگر آپ کہیں جو تقریر میں نے کرنی تھی نا وہ تو میں نے شروع ہی نہیں کی، یہ صرف ایک تعارف آ رہا ہے کہ کیا کیا نہیں کیا غوث اعظم۔ ان یتیم بچوں کو آپ نے خود پڑھایا، ان بیواؤں کے لیے آپ نے مکانات بنائے، ان بوڑھوں کے لیے آپ نے مکانات بنائے، ان میں سے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے ان کے لیے قاری رکھے، خواتین کے لیے مدرسائیں رکھی جو آپ کی مریدنیاں تھی اور جو آپ کے پڑھے ہوئے آپ کی بیٹیوں سے جو پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اولاد بھی غوث اعظم کو بہت عطا فرمائی۔ تو یہ پورا علاقہ آپ دیکھیں، غوث اعظم یہیں صحیح فرمایا گیا جو فارسی کا شعر ہے، نبوت اور غوث اعظم کی ولایت میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی امتی ہیں، سرکار خاتم النبیین ہے، لیکن فارسی کا وہ شعر جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح حضور کی وجاہت اور قدر انبیاء کے درمیان ہے، اس طرح غوث اعظم کی وجاہت ولایت کے درمیان ہے، کہ جو آپ نے کام کر کے دکھائے، جو یہ وہ کام ہے جو اصل کرامت ہے غوث اعظم رضی اللہ۔ میں ایک بات بتاؤں، آپ تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ وہ مدارس کی امداد کریں، کیونکہ آپ کو پتا تھا آگے جو فتنہ آ رہا ہے اس کا راستہ اگر کوئی روک سکتا ہے تو مدرسہ روکے گا۔ آج FATF پر خدا کی لعنت ہو، ہمارے ملک میں کہہ رہے ہیں مدرسے کا اوقاف بنے گا۔ گورے کو پتا اگر مدرسہ زندہ ہے تو یہ پاکستانی پورے دنیا کو فتح کر سکتا ہے، کیونکہ مدرسے سے ہی غیرت مند لوگ نکلتے ہیں جو کسی کی جان نہیں لیتے، امن کا پیغام دیتے ہیں، اور جو جان لینے والے ہوتے ہیں ان کے آگے ہمارے وزیروں کی طرح زبان ان کے جوتوں پر نہیں لگاتے، ان کا ہاتھ توڑنا بھی جانتے ہیں۔ ظالموں کا ہاتھ توڑنا بھی طلباء جانتے ہیں اور غریبوں کو سہارا دینے والا بھی جانتے ہیں۔ لہذا آج افغانستان میں دیکھیے جو طالبان کا انقلاب ہے وہ مدرسوں سے ہی آیا ہے۔ علماء کے خلاف پروپیگنڈا جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، مدارس کے خلاف کرتی ہیں، یونیورسٹیوں میں کیسے کیسے خطرناک اسکینڈل آتے ہیں، اس پر کوئی اینکر بدبخت ملحد ایک پروگرام نہیں کرتا۔ یورپ کے اندر باقاعدہ ابھی عیسائی پوپ پکڑا گیا جس نے کئی ہزار بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی۔ کتنا پروگرام چلا مجھے بتائیے، اب میں کس مردود چینل کا نام لوں جو ہمارے ملک کے اندر ہے، جو ختم نبوت کے خلاف بک 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 بک، صحابہ کی عزت کے خلاف بک 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 بک، نظام اسلام کے خلاف بک 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 بک۔ میں نے کہا فیر الیکشن کراؤ، ایک سیٹ بھی اگر تم نے لے لی نا تو ہم مان جائیں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو آج ہو رہا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہودی اور اسلام دشمن جانتا ہے کہ اسلام کی اصل رسد، اصل تعارف، انٹروڈکشن، اپنی زندگی کا مقصد نبی سے امت جڑتی ہی مدرسے کے ذریعے، مسجد کے ذریعے۔ تو مسجدوں کے لیے الگ قانون لاؤ۔ اب مسجدوں کے لیے قانون پتہ ہے کیا لا رہا ہمارے ملک میں لانے کی FATF کہہ رہا ہے کہ ایک 21 گریڈ کا پینٹ شرٹ پہننے والا، کھڑے ہو کر موتنے والا مسجد اور مدرسے کے اندر آئے گا اور وہ قلم چلائے گا اور اس کی مرضی ہوگی کہ جناب امام کو نکال دے یا جناب جو ہے وہ مدرسے کے بزرگ استادوں کو نکال دے، کہنے کہ جناب یہ اوقاف کا قانون ہے۔ میں نے کہا ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مدرسے ہم شراب پینے والوں کے حوالے کریں گے، یہ زانیوں کے حوالے کریں گے؟ ان کے جو اسکینڈل، جو اب موجودہ وزیر ہیں ان کے کتنے اسکینڈل عورتوں کے ساتھ، دیگر لوگوں سے، ان کے حوالے کریں گے کہ جو الیکشن جیتنے کے لیے ختم نبوت کی بات کریں اور جب جیت جائیں جھوٹا جیت جائیں، ڈبہ چینج کر کے جیت جائیں، جنہوں نے ڈبے چوری کروائے خدا ان کو پکڑے گا، اور جب جیت جائیں تو ختم نبوت کا نام ان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ گورا کس طرح خوش ہوگا؟ ان مردودوں سے نہ پاکستان کا مقصد پورا ہو سکتا نہ اسلام کا۔ پاکستان کا مقصد بھی مسلح سے شروع ہوا تھا، مسلح سے ہی پورا ہوگا۔ دین بھی اسی مسلح سے چلا تھا، اسی مسلح سے بچے گا۔ آپ مسلمان ہیں، نظریات رکھیں، مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ آپ قادری ہیں، میں حیران ہوں ان پیروں سے جنہوں نے مدرسے نہیں بنائے، 2,000 گز کے بنگلے بنائے، مدرسے نہیں بنائے، مزاروں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ اوقاف کا چندہ اٹھایا، ایک مدرسہ نہیں بنایا۔ تم کس نام کے قادری ہو؟ تم کیا غوث پاک کو منہ دکھاؤ گے؟
غوث پاک مزار میں بھی گئے تو آج بھی ان کی قبر کوئی ڈیفینس میں نہیں ہے، اسی حجرے میں جس میں وہ درس حدیث دیتے تھے۔ ڈیفینس میں قبر ہونا کوئی بری بات نہیں، اس کا کوئی مفہوم مخالف نہ لیں، لیکن تو جس شعبے کا تو پیر ہے، تو مدرسہ نہیں بنائے گا تو کوئی یہودی آ کر بنائے گا؟ تو بیعت کرتا ہے، تو لوگ تیرے سے دین کے لیے محبت کرتے ہیں، تو مسجدوں سے وابستہ نہیں ہوگا، تو خود مدرس نہیں بنے گا، تو خود تبلیغ نہیں کرے گا، تو خود شریعت کا پابند نہیں رہے گا، تو خود اسلام کے قلعوں میں اضافہ نہیں کرے گا، لوگوں کے ایمان کو بچائے گا، تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر تو نہیں کر سکا تو استخارے تو تم بڑے کر لیتے ہو، دل میں ذرا استخارہ کر کے دیکھنا کہ تیری بیعت خود باقی بھی ہے کہ نہیں، غوث پاک کا فیض تیرے ساتھ ہے۔ یہ تو روحانی معاملے کس کو پتا ہے؟ اور بیعتیں کوئی ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹتی، وہ نیتوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ بیعت ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، فکر کے ساتھ، آپ کی انٹینشن کے ساتھ۔ جہاں اس کے اگینسٹ گئے اسی وقت بیعت ختم۔ بیعت کے لیے آواز نہیں آئے گی ٹک کہ بیعت ٹوٹ گئی، یہ نہیں ہوتا کہ ٹک کر کے آواز آئی تو آپ نے کہا بیعت چلے گی۔ جو عہد آپ نے مرشد کے ہاتھ پر کیا تھا کہ ان عقیدوں پر رہوں گا، یہ کام کروں گا، جہاں ان عقیدوں کے خلاف ہوا بیعت گئی۔ اگر وہ پیر بھی ہو گیا تو اس کی بھی گئی، تو جب اس کی گئی تو آگے کیا کرے گا؟ یعنی جب کرنٹ آ ہی نہیں رہا ہے، لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، کرنٹ ہے ہی نہیں تو آگے کیا بیعت کرے گا؟ اس لیے ماحول میں اثرات نظر اس لیے نہیں آتے، مریدوں میں تاثیر نظر اس لیے نہیں آتی کہ جس کی بیعت کر رہے ہیں اس کی خود بیعت باقی نہیں ہے، الا یہ کہ واقعی میں اس دور میں جو معاشرے میں نیک اولیاء ہیں یا جو مشائخ ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ کوئی اڑتا ہوا تیر اپنی طرف لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو 2 نمبر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو مشائخ کی بات، ہم تو غوث پاک کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کئی کمرے ان کے لیے بنائے، اور میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تو آپ ہل کر رہ جائیں گے۔ غوث اعظم کی جمعے کی تقریر لوگوں کو صبر، تحمل، قناعت، دین پر قربانی، ایثار، غریبوں کی مدد، مفلسوں کی مدد، امت پر حملہ ہو گیا ہے وہاں مال پہنچاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی سرپرستی کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، بچوں کو تعلیم دو، قرآن کی خدمت جہاں ہو رہی ہے، اسلام کی نصرت کی بات جہاں پر ہو رہی ہے، پیسے کے ذریعے پہنچ سکتے ہو پہنچو، پانی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، خوراک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، جان دے سکتے ہو دو، کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف بات مت کرو اپنے ماحول کے اندر کہ بھائی 2 نمبر ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا۔ کم سے کم اپنی زبانیں بند رکھو اگر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، اس لیے کہ دشمن چاہتا یہ ہے کہ اصل مشن سے انتشار پیدا ہو۔ تو لہٰذا میرے دوستو بزرگوں، اس پر میں ایک بات بتاتا ہوں، غوث اعظم تقریر جب کرتے ہیں نا تو مرد جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہ تو نچھاور کر رہے تھے پیسہ غوث پاک پر، آج وہ کس مقام پر ہوں گے؟ وہ تو جس کی دل کی آنکھیں روشن ہوگی وہ دیکھے گا کہ جس نے غوث پاک کے مدرسے کے لیے پیسے دیے۔ لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ پکڑے جائیں گے لوگ جنہوں نے آستانے تو بنائے مدرسے نہیں بنائے، جبکہ آستانہ مدرسہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی میں کہہ دوں، غوث آستانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی 15,000 گز پر بنے، وہ آستانہ جہاں شیخ سے ملاقات کی جائے، اس کی صحبت حاصل کی جائے، وہ مدرسہ ہی مسجد ہے۔ غوث پاک کا آستانہ ان کی مسجد تھی، ان کا مدرسہ تھا۔ آج آپ دیکھیے بغداد معلیٰ جو گیا ہے تو دیکھے گا کہ غوث پاک کا حجرہ مبارک کہاں پر ہے، ادھر بھی مسجد، ادھر بھی مسجد، ادھر بھی مسجد، ادھر بھی مسجد، بیچ میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس گیٹ سے نکلے تب مسجد، یعنی جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پشت انور سے آئیں تو مسجد، مواجہ شریف سے دروازہ کھول کے باہر نکلے تو مسجد، قدمین سے نکلے تو مسجد، اس کے درمیان حجرہ ہے۔ یعنی وہ مسجد تو نہیں ہے، کیونکہ مسجد تو پہلے چھوٹی سی تھی، وہ تو مسجد کا رقبہ جب بڑھا تو وہ آپ کا مزار مقدسہ درمیان کے اندر آ گیا۔ یہ پورا رقبہ جو تھا وہ حضرت غوث اعظم کا مدرسہ قادریہ تھا، جس نے کام اتنا کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے غوث اعظم اپنے مدرسے سے آ رہے تھے اور آپ نے آنکھ بند کر کے لمبی خوشبو لی اور اپنے مرید سے فرمایا، سن یہ میرے مدرسے کا مینارہ دیکھتا ہے؟ کہاں؟ فرمایا مجھ سے رب نے کہا جو اس کے نیچے سے گزر جائے گا خدا اس کو بخش دے گا۔ آج بھی مدرسے قادریہ کی وہ دہلیز موجود ہے۔ فرمایا جس نے اس دہلیز کو کراس کر لیا، جو میرا مدرسہ ہے، یہ نہیں کہا بنگلہ ہے، مدرسہ قادریہ، فرمایا جس نے میرے مدرسہ قادریہ کی دہلیز کراس کی،
جو قرآن کے اندر موجود ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل تمہاری توبہ معاف ہو جائے گی، جاؤ۔ وہ جو نبیوں کی بستی ہے، جیسے پرانے زمانے میں بستیاں قلعوں کے اندر ہوتی تھی، شہر شروع ہوتا تو دروازہ بنا ہوتا، جیسے ٹھٹا میں بنا ہوا، ٹھٹا شریف میں بنا ہوا ہے، اس طرح ملک شام کے دروازے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم توبہ جو اس میدان میں مجھ سے کر رہے ہو بنی اسرائیل، یا نہ کرو، جاؤ میرے نبیوں کے مزارات اس شہر میں نا، جاؤ اس شہر کو، شہر میں جانا تو دور کی بات ہے، بس وہ دروازہ جب آ جانا، بس اس کے نیچے کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگ لینا۔ یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو کہتے ہیں نا، یہ مسجد کو کہتے ہیں باب۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تفسیری معنی کہ دل میں رقت لیتے ہوئے اس دروازے کے نیچے آؤ۔ توبہ تو ادھر بھی کر رہے ہو، سنوں گا ادھر بھی، لیکن دوں گا ادھر، دوں گا ادھر۔ وہی جو جملے استغفار کے یا اللہ معاف کر دے، جو جملے یہاں کہہ رہے ہو نا، وہی جملے آ کر تم نے وہاں پر کہنے ہیں۔ فرمایا یہ جملہ تم وہاں پر کہو۔ بنی اسرائیل پہنچے اور اس دہلیز کے نیچے وہ کھڑے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، وَقُولُوا، اور سب بولو، ہاں وَقُولُوا، اور سب بولو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، خطائیں ہو گئی مولا بخش دے۔ فرمایا کہ دل میں میری عبادت ہو، سر کے اوپر میرے محبوبوں کا دروازہ ہو، زبان پر توبہ ہو۔ یہاں تم 40 سال توبہ کر رہے ہو لیکن تمہارا رانا لگ رہا ہے، اس دروازے کے نیچے جا کر یہ جملہ کہو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ میری اولاد ہی باب حطہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے، اور غوث اعظم تو پھر سیدوں کے سید ہیں۔ تو یہ غوث اعظم کا مدرسہ تھا۔ اب بات کو یہاں پر ہم سمیٹ دیتے ہیں۔ غوث اعظم، یہ آپ نے دیکھا، یہ 91 سال کی عمر شریف تک غوث پاک یہاں پر رہے۔ یہ کشف المحجوب شریف، یہ فتح الغیب شریف میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے خطبات پر میرے دوستو ذرا توجہ کیجئے گا، مشتمل کتاب 80 تقریریں غوث پاک کی اس میں، کتنی جی؟ 80 تقریریں اس میں غوث پاک کی، جس کو 400 علماء بیٹھ کر لکھتے تھے۔ کتنا بڑا امام تھا میرا غوث، کتنا بڑا عالم تھا۔ 400 علماء، 400 جید علماء آپ کی تحریر کو، آپ کی باتوں کو لکھتے تھے۔ اس کا آخری خطبہ جو تکمیلہ ہے وہ پڑھ کر دیکھیں، جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی غوث پاک نے، علم کی نصیحت کی، شریعت کی نصیحت۔ فرمایا بس توحید 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 توحید، اسی سے ڈرنا، کس سے نہ ڈرنا، شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی۔ فرمایا جاہل سے دور رہنا، جاہل کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر اکیلا بیٹھ، نماز کی پابندی، ہر حال میں شریعت کی پابندی، رب کے لیے۔ پوری تفصیل آپ نے اس خطبہ مبارکہ کے اندر اپنی اولاد کو مرحمت فرمائی۔ جاہل کے ساتھ، بد عقیدے کے ساتھ، شریعت سے غافل شخص کے ساتھ بیٹھنے کو حرام قرار دیا۔ فرمایا صحبت صالحین کی رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت رکھنا، نمازوں کی پابندی رکھنا، شریعت کی پابندی رکھنا، قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رکھنا، رب پر کامل بھروسہ رکھنا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اس سے ڈرنا، اس کے ڈر سے اس کے سارے حقوق ادا کرنا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے جو آستانوں میں جو اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہیں؟ وہ خود ہی 2 نمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بادشاہ تو وہ تھا جو مزار کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں شعور آنا چاہیے کہ جس غوث پاک کا نام لے کر بات کی جا رہی ہے، یار سمجھو تو صحیح غوث پاک تھے کون۔ میں بات کا ایک جملہ کہہ کر صرف اختتام کی طرف چلتا ہوں، جو ہمارا وقت آج کے درس کا مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کتنی بڑی شخصیت، کتنے پہلو سے غوث اعظم پر بات کی جا سکتی ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اب آپ دیکھیے، غوث اعظم تبلیغ کرتے تھے جو امیر لوگ ہیں۔ میں کچھ وقت لے رہا ہوں آپ سے، اور یہ قیمتی وقت ہے میرے دوست، اور تحدیث نعمت کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں، ہم آپ کو پہلی دفعہ بتا رہے ہیں ساری کھول، پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے، اور یہ دور ہے بتانے کے لیے۔ الحمدللہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے۔ سپر پاور بھاگا ہے اپنے پینڈ چھوڑ کر، پہلے رشیا بھاگا، یہ بھاگا، اور انشاءاللہ یہاں سے بھی ان کے ایجنٹ بھاگیں گے۔ ہم کسی کے قتل کے قائل نہیں، نہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا دہشت گرد وہ جو خدا کے خلاف ہے،
سب سے بڑا دہشت گرد جو رسول کے خلاف، سب سے بڑا دہشت گرد وہ جو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام امن کی بات کرتا ہے، رواداری کی بات کرتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں اجازت ہے جمہوریت میں ہندو بھی رہے، سکھ بھی رہے، عیسائی بھی رہے، یہودی بھی رہے، اقلیت رہے، اس کی مخالفت نہیں، مسئلہ یہ نہیں، لیکن یہ کہ جناب مسلمانوں کی تعلیم کو بدل دیا جائے۔ کبھی حج کے فارم سے ختم نبوت کو نکالا جا رہا ہے، کبھی بچوں کی انگلش کی، کبھی اپنے دیکھا کریں اپنے، میں کس اسکول کا نام لوں آپ کے سامنے، جہاں بھائی انگلش میڈیم میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ذرا کتابیں کھول کر دیکھنا۔ مجھے کسی نے کہا کہ ملالہ کا نام آ گیا بیچ میں نے کہا واہ واہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اب ہماری بیٹی اور بیٹے اس کو ہیرو بولیں گے کہ جناب انہوں نے کوئی کام کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آپ یہ ساری چینجنگیں ہو رہی ہے، اور یہ آپ جس دن جاگ گئے نا اس دن نصاب آپ بناؤ گے، اسکول تمہاری مرضی سے چلیں گے، اور تمہاری مرضی سے مراد جس میں سب کے حقوق ہوں گے۔ جہاد کی آیات نکال دی گئی، یہ تو آپ کچھ زندہ ہیں، ورنہ یہ مسجدوں میں قرآن بھی رکھنے نہ دیں، یہ کمیونسٹ نظام لے کر آئیں۔ یہ تو آپ میں آج بھی جو علماء اور مشائخ موجود ہے جس نے اسلام کی شمع کو زندہ رکھا ہے، مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، وعظ و تبلیغ کے ذریعے، اس کو بجھنے نہیں دینا، کیونکہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جہاں رہنا ہے وہاں کی دولت یہ ہے، یاد رکھ۔ اب میں ایک واقعہ پیش کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، غور کیجیے میرے دوستو۔ امیر لوگ تو اپنا حصہ ملا ہی رہے تھے غوث پاک کے ساتھ، باقاعدہ اوقاف بنا ہوا ہے، آڈٹ بنا ہوا ہے، ساری تحقیق ہو رہی ہے۔ غوث پاک کا خود اللہ نے اتنا مال دیا تھا۔ اس وقت صلیبی جنگ کا سلسلہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیے، کیا حالات تھے عراق کے، کیا حالات تھے فلسطین کے، مصر کے، ایجپٹ کے۔ اس وقت ایک بندہ جو پوری امت کی سوچ رہا تھا نا، ان میں ایک بڑا نام غوث اعظم کا تھا، جو لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ عبادت یہ ہے کہ ان تک پہنچو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ آج ہم علاقوں میں بڑھ گئے، آج ہم علاقوں میں بڑھ گئے۔ یہ زمین میں لائن کھینچ گئی ہے، تیرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے۔ میں نے کہا بالکل وطن ہے، لیکن جب بات نظریے کی ہوگی تو مسلمان لکیروں میں نہیں بڑھتا، چاہے وہ افغانستان ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، جہاں سے اسلام کی حق آواز اٹھے گی، رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ایک بدن کے مانند ہے، جسم کے جس خطے پر بھی اگر زخم پہنچے اور تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم نیشنلسٹ نہیں، ہم وطن پرست نہیں، ہم خدا پرست ہیں، اسی کے لیے وطن بناتے ہیں۔ وطن کے لیے دین نہیں بناتے، دین کے لیے وطن بناتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، حق کی بات جہاں پر بھی ہوگی، دنیا کے جس کونے کے اندر ہوگی، اسلام کی نصرت اور عزت اور امن کی بات، مسلمان پاکستان میں کہیں بھی آواز لگائے گا، اور پرامن لوگوں کو، سرکار کی امت کو جہاں تنگ کیا جائے، چاہے وہ ملعون اسرائیل ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ہم جس حالت میں بھی ہوں گے، ہاتھ بڑھانے کی طاقت ہوگی تو ہاتھ بڑھائیں گے، بولنے کی طاقت ہوگی تو بولیں گے۔ اگر یہ طاقت بھی نہیں رہی تو دل میں سب سے غلیظ اور بدترین اس بات کو سمجھیں گے جو ظلم امن اور اسلام پر ہو رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کے بغیر یہی طریقت ہے۔ آپ کہیں گے روحانیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا اسی بات کو پکا کر لو، فرشتے نظر آئیں گے تمہیں۔ یہی روحانیت ہے واللہ، یہی عقیدہ روحانیت ہے۔ اسی سچ کو پکڑ کے رکھو، دل خود صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو نظر آنا لگے گا، اور آپ کو وہ تمام چیزیں واضح ہو جائے گی۔ یہ غوث پاک کے 80 خطبوں میں یہ ہے، شریعت کو لے آ، کیونکہ ہے گرد و نواح میں بہت بڑی کائنات، تیرا دل کا آئینہ میلا ہو گیا ہے، اور یہ صاف ہوگا شریعت کے پانی سے۔ لیکن شریعت کے ساتھ عمل بھی اللہ پر یقین کر کے، اس لیے حضور کی حدیث مبارکہ کہ حق بولو، حق بولنے سے موت قریب نہیں آتی اور رزق دور نہیں جاتا۔ کیا بات کی آقا نے، بولو سبحان، یہ ہمارے آقا نے بات کی۔ آپ میرے بھائی کسی بھی طبقے سے ہیں، آپ سب بھائی ہیں بحیثیت اسلام کے۔ ہمارے نبی پاک کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا حق بولو، ظلم کے خلاف بولو، نیکی کی دعوت بھی دو اور برے کو برا بھی کہو۔ اچھی بات کا ایک پہلو یہ کہ یہ اچھا کام ہے کرو، یہ امر بالمعروف ہے، لیکن وہ نہیں عن المنکر، جو غلط چیز دیکھو تو اس کو اعلان کرو۔ غلط کو غلط نہیں کرو گے تو معاشرہ فساد کی طرف آ جائے گا۔ غلط کہو، اس کو کہنے کی طاقت ہے تو کہو،
نہیں کہہ سکتے تو گھر تو تمہارا اپنے ریاست ہے اس میں نہیں لاؤ، دل میں نفرت کرو. یہ نہیں گانے بجانے کو غلط کہہ رہے ہو، خود ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ تو کیسے ہوگا؟ کھلے عام شادی بیاہ کے اندر اختلاط ہو رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ سلو پوائزن ہے. آج مسلمانوں کی شادیاں ایسی ہیں لگتا ہے کہ جیسے ہندوؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ جناب مرد اور عورت کوئی پردہ نہیں ہے. اس کے خلاف آپ کو عملی جہاد کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں اگر ولایت چاہتے ہو اس دور کے اندر، اس دور کا سب سے بڑا ناسور جو یہ ملحدانہ عادت ہے، داڑیاں آپ چھوڑو، داڑیاں رکھو. ہم بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جاتے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. الحاد آپ کو اسلام کی ایک ایک طریقے سے ہٹاتا ہے. آپ اگر اللہ کے بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر نظریاتی بنو. بھائی سمجھ میں نہیں آتا لیکن میرے رب نے کہا میں کروں گا، کیوں؟ میں بندہ اس کا ہوں، جس کا ہوں. اپنے اندر یہ حمیت پیدا کرو، اپنے اندر یہ غیرت پیدا کرو، اندر سے خود کو کھڑا کرو خدا کے لیے. یہی طریقہ ہے، یہی ولایت ہے. صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیا ہوگا؟ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے اندر سے کھڑا کرنے کے لیے. بیعت کا معنی ہوتا ہے صحبت. شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے اندر گرمی پیدا کی جائے، حرارت لائی جائے، شعور کو بیدار کیا جائے، مقصد منزل کو سمجھا جائے. یہ غوث اعظم کی زندگی پوری تھی. اپنے آپ کو تنگ گلی میں نہیں رکھو. تم مسلمان ہو، مسلمان ایک سمندر کی مانند ہوتا ہے. یہ ساری زمین اس کا وطن ہے. یہ یہودی اور عیسائی اور گوروں کے باپ کی زمین ہے، زمین اللہ کی ہے. زمین اللہ کی. یہ ویژن اتنا بڑا رکھو اپنا. زمین اللہ کی ہے، سورج اللہ کا، چاند اللہ کے ہیں، موسم اللہ کے ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں. اس دھرتی پر قانون خدا کا چلے گا، کسی ملحد غلیظ فرعون اور نمرود کا نہیں چلے گا. پلٹ نہیں سکتے، نیت تو رکھو نا. یہ نیت کا بھی تو جنازہ نہ نکالو کہ ان کے جوتے میں دال کھانا شروع کر دو، ان کے ساتھ میل جول کر دو. تو لہذا شادی بیاہ کے اندر سے بے پردگی ختم کرنی ہوگی آپ کو. اپنے غم اور خوشی کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا آپ کو. لوگ کہتے ہیں نمازوں میں لذت نہیں. میں نے کہا جب اسلام سے غیرت ہی نہیں تو نمازوں میں لذت کہاں رہے گی؟ یا نماز پڑھتا ہے ادھر جا کے اعلانیہ خدا کے خلاف باتیں، گانے چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، بد نگاہیاں چل رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں میرے دوستو بزرگوں ہم نے اپنے معاشرے سے خود سے ہٹانا ہے، اپنے گھر سے ہٹانا ہے، بے پردگی کو ختم کرنا ہے. اور میں پھر مسلمانوں کو کہوں گا دس بستہ داڑیاں رکھیں، ٹوپیاں پہنیں، نمازوں کی پابندیاں کریں. اپنی آپ مسلمان ہو، داڑھی منڈ کے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا گورا آپ کو پسند کر لے گا یا آپ کو ہیرو لگ جائے گا؟ اگر داڑھی کو کٹانا حسن ہے تو ہم نے جتنے حسین دیکھے ہیں دنیا کے پردے میں اور تاریخ کے پردوں میں سچائی میں، وہ سارے داڑھی مبارک والے تھے. امام حسین سے بڑا خوبصورت کون ہے؟ امام حسن. حضرت غوث اعظم کی داڑھی مبارک پورے سینے کو گھیرتی تھی. آپ حلیہ شریف پڑھ کر دیکھیں. نکالیں اندر سے یہ احساس کمتری کا بھوت. اصل حسن ہی شریعت کی پابندی میں. مضبوط کریں، اٹھائیں اندر سے اپنے آپ کو، اٹھائیں اپنے اندر سے. اصل ترقی ہی خدا کی بات ماننے کو. نمازوں میں ٹوپیاں سر پر نہیں ہیں. یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن ہے. آج ٹوپی گئی ہے، کل نماز جائے گی. پرانے فتاوے ہمارے علماء کے دیکھیے، سخت ترین حکم تھا. میں نے اپنے بچپن میں بزرگوں کو دیکھا کہ دولہے کے سر پر ٹوپی نہ ہو، ہمارے بزرگ نکاح نہیں پڑھاتے تھے. آج اس عمر میں سمجھ میں آتا ہے وہ ٹوپی کا مسئلہ نہیں، باندھ کر رکھنا ہے اسلام سے. خدا را کلچر سے نکالیں یہ چیزیں میرے نوجوان بچوں. ٹوپیاں سر پر رکھیں، سر ڈھانپ کے رکھیں، داڑھی رکھیں، شریعت کی پابندی رکھیں. آپ کے سوشل میڈیا پر اسلام کا نام ہو، رسول اللہ کا کلمہ ہو، اسلام کے شاعر ہو، مزارات اور مساجد کی تصویریں ہو، قرآن کی آیات ہو. ہر طریقے سے آپ جو ہیں وہ جانے جائیں. اگلا بھی دور سے کہے تو کہ ہاں یہ محمدی ہے، یہ مصطفی ہے. کیوں احساس کمتری میں کیوں نروس ہیں کہ آدھا یورپ کا ہو جائیں، آدھے مدینے کے ہو جائیں؟ کیوں نروس ہوتے ہیں؟ کیا ہے یورپ کے گندے ماحول کے اندر؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جناب حق کہنے سے نہ موت قریب آتی ہے اور نہ رزق دور بھاگتا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن جو نظام ہے اس کے پابند رہیں. کیوں ہمارے بچے گورے کے کلچر کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں ہم نے ذہنی طور پر ابھی جو یوت آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے برباد کر دیا؟
اس کے ہیئر اسٹائل دیکھو، اس کے دیگر معاملات دیکھو، اس کے رکھ رکھاؤ دیکھو. اس کو ابھی سے غلامی دی ہے. اس کو یہ نہیں بتایا جس رب کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. معاشرہ تو ان کا تھا، سوسائٹی تو ان کی تھی. اس واقعے کو صرف ایک 11ویں شری تک رکھ دیا، بس انٹرٹینمنٹ 1 گھنٹے کے لیے آئیں گے، بات چیت کریں گے، پھر چلے جائیں گے. یہ کیوں کیا؟ یہ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ قبر کے اندر ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تبدیلی اپنے اندر لائیں. غوث اعظم نے تزکیہ کیا ہے، یہ چیزیں تزکیہ کی ہیں. بات کو میں ختم کرتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ وقت ہمارا رہ گیا ہے. جمعے کے دن مزید تفصیلات پھر ایک موضوع کی طرف چلیں گے، اور پھر وقت رہا کہ اس کا ہم احاطہ کر سکیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے غنیۃ الطالبین سے غوث پاک کے عقیدے پڑھنے ہیں. یہ جو 2 نمبر پیر آج ہمارے اندر گھس آئے ہیں نا، آج ہمارے اندر جی کینسر کا علاج کر دیں گے آپ کا، جی پیلیے کا علاج کر دیں گے، جی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کا بخار ختم کر دیں گے، جی بہت اچھی بات ہے. آپ کے مال میں برکت کروا دیں گے. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا تمہیں شیعہ بھی بنائیں گے. میں نے کہا تیری شکل پر لعنت ہے. پھر یہ آج ہو رہا ہے. جاگو میرے دورا جی کے سنیوں، جاگو. کسی کے دم سے پیچھے نہ جاؤ، شریعت والا دیکھو تو پیچھے چلو. عامل اور ہے، متقی اور ہے. لوگوں کو پتا ہے یہ بستیاں مالدار لوگوں کی ہے، اور مالدار کو بھی پتا ہے بھائی شارٹ کٹ کیا ہے. میں نے کہا تو مرنے کے بعد حرام پیسہ چھوڑے گا تو وہ اس کے کھلانے کے بعد تو بخش دیا جائے گا. کچھ تھوڑا حیا کریں. اپنی سوسائٹی میں جب تمہیں طاقت ملی ہے، غلط لوگوں کو کیوں متعارف کرتے ہو؟ اس گناہ میں کیوں حصہ لیتے ہو؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام نہاد صوفی اور ملاؤں کو اٹھا کر لاتے ہو، علاقے میں مشہور کرتے ہو، اس کی دعوتی بھی کرا رہے ہیں، فلانی جی وہ بھائی اس کا تو دم بھی چل رہا ہے. میں نے کہا کہ بھارت سے کوئی گجرات سے ہندو آ جائے تو وہ دم کر کے اگر کسی کو ٹھیک ہو جائے تو کیا اس کو بھی لے کے پھرو گے؟ مین ہے سنیت. یہ غوث پاک کی کتاب ہے، یہ ہے غوث پاک کی غنیۃ الطالبین، یہ غوث پاک کی کتاب. میں ایک جملہ غوث پاک کا اس میں سے پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ غوث پاک دیکھو، غوث پاک جو بندہ جو لکھتا ہے نا میرے بھائیو، اس کے پیچھے پورا ایک ذہن ہوتا ہے. میں جب غنیہ پڑھ رہا تھا رات کو کئی دنوں سے، تو میرے دوستوں بزرگوں میں بڑا حیران ہوا کہ سرکار غوث اعظم جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور چل رہی ہے. عراق کے اندر لوگوں کو دم اور پھونکوں کے نام پر، ان کے عقیدوں پر میرے دوستوں بزرگوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس وقت غوث اعظم جہاں آستانے پر بیٹھ کر لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہی بصرہ میں رافضی سے مناظرہ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کی افضلیت پر مناظرہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ دھوکے باز پھر رہا ہے، کہتا ہے ابوبکر افضل ہی نہیں ہے. ابوبکر صدیق جو ہے وہ کہہ رہا ہے جناب جو ہے وہ افضل ہی نہیں ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان مقام اور ان کی حیثیت مبارکہ آپ کو میں بتاتا ہوں. ذرا دیکھیے، درود پاک پڑھیے ذرا. اس سے آپ کو غوث اعظم کی ذہنیت پتہ چلے گی. ایک حوالہ صرف میں پڑھوں گا، دیکھیں یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ غنیۃ الطالبین ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے جناب قدیمی کتب خانے کی. اس کا صفحہ نمبر 340 ہے. غوث اعظم ایک آیت نقل کرتے ہیں، فصل قال اللہ تعالیٰ وربک یخلق ما یشاء ویختار. یہ سورہ قصص کی آیت پڑھ رہے ہیں غوث اعظم. سورہ قصص کی آیت نمبر 68، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ. تمہارا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے. پیدا بھی وہی کرتا ہے اور جن کو پیدا کرتا ہے ان میں سے چن بھی لیتا ہے. اب اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں آیت کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. تیرا رب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے بناتا ہے. توجہ ہے، یہ سورہ قصص ہے. اور آگے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَيَخْتَارُ، پیدا اس نے ہزاروں کو کیا لیکن پسند صرف 2 کو کر لیا. فرض کیجئے، فرمایا وَيَخْتَارُ، وہ جس کو چاہتا پسند کرتا ہے. غوث پاک اس کے نیچے لکھتے ہیں، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ ایک لکھتے ہیں وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. اللہ نے پسند کیا ہے نبیوں کو، اور ان نبیوں میں 4 کو. سارے نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا. وَاخْتَارَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ 4، پھر ان سب میں سے پیدا سب کو کیا، پسند کر لیا 4 کو. فرماتے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ محمدًا ثم اختار منہم محمدا. فرمایا سارے نبیوں کو کیسا سمجھاتے ہیں دیکھیں. فرماتے سارے نبیوں کو پیدا اللہ نے کیا، چن لیا 4 کو،
ان چار میں سب کے اوپر چن لیا محمد کو. توجہ آگے کیا کہتا سنیے. فرما وختار من الصحابۃ اربع، سارے صحابہ کو پیدا کیا، ان میں سے چار کو پکڑا، چار کو پسند کیا. آج لندن میں بیٹھ کر کہتا حق چار یار کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا گیلانی ہے، گیلانی ہے حضرت صاحب. یہ دیکھیں غوث پاک کیا لکھ رہے ہیں، یہ کیا لکھ رہے ہیں. ہمارے پر دانت چبانے کی بجائے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں بڑھاپے میں آپ بھول گئے ہیں سبق، آپ کو بتا رہے ہیں دوبارہ پڑھیے اس چیز کو. کہتے جی حق چار یار کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوبندی لگاتا ہے، یہ فلانا لگاتا ہے. تو میں نے کہا دیوبندی اللہ اکبر بولتا ہے تو کیا اللہ اکبر بولنا چھوڑ دے گا؟ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ اپنا بغض نکالنے کے لیے ایک فرقے کا نام سامنے لیتے ہو. جو بات صحیح ہے وہ کوئی بھی کرے. توجہ ہے آپ کی. اب دیکھیں یہاں پر غوث پاک کا عقیدہ کیا. فرمایا وختار من الصحابۃ اربع، سارے صحابہ میں سے چار کو پسند کیا. اب بولنا سب یار، سب یار تو ہیں، کون منع کرتا ہے، لیکن جو چار ہے تو چار سے سب کی نفی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے لیکن اس کی خصوصیت جو علماء لکھتے فرما وختار من الصحابۃ اربع. ہمیں غصہ کرنے کی بجائے زبان کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں ایک غلط بات ہو رہی ہے لیکن تم اس کی محبت میں پھر بھی کہہ رہے ہو اور گالیاں ہمیں دے رہے ہو کہ صحیح کر رہا ہے. تو گالی تو تم نے ہمیں دے دی، برا تو کہہ دیا، لیکن تیرے فرشتے نے لکھ دیا. اس کا حساب قبر کے اندر ہوگا. ایک تو غلط ہونا، پھر غلط بندے کو ساری طاقت اس کے پڑھنے میں ڈال دینا تاکہ وہ طاقت پا کر غلط کو رائج کر دے. یہ کتنی بڑی غداری اسلام کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کیا فرمایا. فرما وختار من الصحابۃ اربعۃ، سارے صحابہ میں چار کو چنا. ابا بکر عمر و عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی. پھر کیا فرماتا ثم اختار منہم ابا بکر، پھر ان چاروں میں سے ابو بکر کو چن لیا. اب میں کیا اس پسند، اب میں کیا بات کروں آپ سے، کیسے اپنے جذبات آپ کے سامنے، کس طرح آپ کا کام اتارا جاتا. غوث پاک کے مزار پر تو دیوانہ بنا پھر رہا ہے، یہاں پر قادری میں بیعت کرتا ہے اور سیٹوں کو افضلیت ابو بکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غوث پاک کو پڑھ رہے ہیں. میں سخت کلمات کہہ کر کسی کو باغی نہیں بنانا چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم رک جاؤ نا یار. تم رکتے بھی نہیں ہو، بڑھتے جا رہے ہو، بڑھتے جا، ہر غلط کام میں بڑھتے جا رہے ہو، غلط کام میں بڑھتے جا. عقیدے کو پیچھے پھینک دیا، سنیت کو پیچھے پھینک دیا. جی غوث پاک کے بیٹے، جی قادری ہیں. او بھائی غوث پاک کے بیٹوں پر ہماری جانیں قربان ہیں، سیدوں پر ہماری جانیں قربان ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جانیں قربان ہیں. ہم تو امام محمد رضا کے ماننے والے ہیں. پوری دنیا کو سیدوں کا ادب امام محمد رضا نے سکھایا. مسئلہ یہ نہیں، مس گائیڈ نہیں کرو. مسئلہ یہ ہے کہ جو تم سنیت کے خلاف، سیدوں کے لکھے ہوئے عقیدے کے خلاف جو بات کر رہے ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کیوں نام سیدوں کا اور کام کالوں کا کر رہے ہو. یہاں غوث پاک کیا بات کر رہے ہیں، غوث پاک کیا بات کر رہے ہیں میرے دوستو، کیا بات کر رہے ہیں. فرمایا تمام صحابہ میں اللہ نے چار کو چنا. واختار منہم، ان چاروں میں سے ابا بکر، ابو بکر کو اللہ نے چنا. تو یہاں پر حضرت وختار کا معنی افضلیت فرمائے. یہ حضرت غوث اعظم کا خیال. ابھی میں نے صرف اشارہ دیا ہے آپ کو. یہ غنیہ شریف ہے، یہ غنیہ اتنی احادیث جمع کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ کی خلافت کے اوپر. تو لہٰذا دم کروائیں منع نہیں ہے، محبت کریں منع نہیں ہے. یہ میری پوری گفتگو کو آپ سنیں اور اتنے بچے بھی نہ بنیں کہ جناب میں جس نہج پر مخالفت کر رہا ہوں اچھا آپ نے اس کے خلاف بول دیا. بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں اس عقیدے کی بربادی کی بات کر رہے ہیں. اس کو تو سیدوں کے خلاف کیسے لے جا رہا ہے، اس کو تو پیروں کے خلاف کیسے لے کے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب تو بات سمجھنا نہیں چاہتا، بات سمجھنا نہیں چاہتا. اور جب بات سمجھنا نہیں چاہتا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. جب حجتی متھے لگے تو ہم سلام کریں گے، لیکن جب تک سانس ہے ہاں ہمیں مار دو تو پھر ہم قبر میں چلے جائیں گے. زندہ ہیں تو جب تک جو میرے غوث پاک نے بات کی ہے خود کا ایمان بچانے کے لیے اور ان کو منہ دکھانے کے لیے خود کو بھی سنائیں گے اور دنیا کو بھی سنائیں گے کہ نعرہ تحقیق حق چاہیے. یہ غوث پاک کا عقیدہ، یہی قصور ہے ہمارا. تو لہٰذا میں نے صرف آپ کے سامنے بیداری کی بات کی
اپنے آپ کو تبدیل کریں. اسلام کے رخ میں میرے بچوں پورا آئیں, کالج پڑھیں, یونیورسٹی پڑھیں, لیکن ایسا پڑھیں کہ لگے یہ طالب علم انگریز نہیں مسلمان ہے. نظریں تمہاری جھکی ہوئی ہو, بول میں تمہاری سچائی ہو, منہ میں تمہارے گالی نہ ہو, خیانت تمہارے اندر نہ ہو, پیپر لکھتے وقت نقل تمہارے اندر نہ ہو, استاد کا ادب تمہارے اندر ہو, کتاب کا ادب تمہارے اندر ہو, ادارے کا ادب تمہارے اندر ہو, رسول اللہ کی محبت ہو, اور جہاں دین کے خلاف آ جائے تو سب کو پیچھے رکھ کر دین کی حفاظت کے لیے آگے آ جانا. یہ مسلمان طالب علم, مرد, عورت, بوڑھے, جوان, سب کا شعار ہونا چاہیے. اللہ ایسی کرے ہمیں. بات کو میں یہاں پر ختم کر رہا تھا اس واقعے پر, اور وقت بالکل ہی ہمارا ختم ہو گیا. درس کے لیے مجھے ایک جگہ اور جانا ہے. غوث پاک نے قوم کو کیسا تیار کیا تھا؟ جو امیر لوگ ہیں, یعنی بربادی ہے میرے دوستوں, میں کہاں کہاں سے تقریر کروں. پھیپھڑا ہمارا بھی دکھتا ہے, گلا ہمارا بھی خشک ہو جاتا ہے, لیکن آپ کرسی لے لیجئے تو نہیں کریں گے تقریر. آپ کی طرح ادھر کسی کونے میں بیٹھ کے تقریر سنیں گے, لیکن جب بیٹھیں گے تو حق بتائیں گے. کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں, خود کی بخشش کے لیے, خود کی بخشش. ہمیں خاندان کی طرح بیٹھے, ہم غوث پاک کے مرید ہیں یار. سمجھو تو صحیح ہمارا پیر کون تھا, وہ کیا کہتا تھا, کیا عقیدہ رکھتا تھا. یقیناً ان کی 11ویں میں برکت ہے, چاول میں برکت ہے, نیت میں برکت ہے, ختم قادریہ شریف میں برکت ہے. یہ سارے برکت والے کام ہیں, لیکن یہ ثانوی چیز ہے. اصل تو غوث پاک کا نظریہ ہے, نظریہ ہے, عقیدہ ہے. یہ غوث پاک نے کیسی, جناب دیکھیے کہ یہاں پر اس کتاب کے اندر جو رافضیوں کا رگڑا لگایا غوث پاک نے, آج تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, تیری بیعت باقی رہتی ہے, ان کی تائید کرتا ہے. کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سچ بات کر رہے ہیں, سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے. اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھے, یہ تو ہم جرنل بات کر رہے ہیں, کوئی اپنے اوپر اس کو نہ لے لے. ہم تو جرنل بات کر, جب آپ ایک بات کریں گے کسی کے خلاف تو کوئی ایک سامنے شخصیت تو آئے گی, لیکن وہ مشخص نہیں کسی ذات کے بارے میں. ہم نے یہ تھا کہ حق یہ ہے, باطل پر تقریر کریں. آپ نے مجھے کہا, میں نے کہا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ, لیکن نہیں, تو میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا. کیوں آپ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں, کیوں ایک دوسرے کو مخالف, کیوں غوث پاک؟ آج آپ بھی قادری ہیں اور سید ہیں, تو پڑھ کے سناؤ نا غنیت الطالبین. میں نے اگر غلط پڑھا ہے تو آپ بتاؤ, میں رجوع اور توبہ کروں گا, اور اگر صحیح پڑھا ہے تو کیوں لڑائی ہے. ہم کسی کی توہین نہیں چاہتے, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, انتشار نہیں چاہتے, لیکن جو یہ خاموشی سے پاکٹ مارا جا رہا ہے, یہ خاموشی سے جو سر جنگ لگ رہی ہے, اور خاموشی سے ایک ایک بچے کو اچکا جا رہا ہے, اچکا جا رہا ہے, صفوں میں سوراخ, اور جناب جو ہے اسلام کے قلعے میں نقب لگائی جا رہی ہے, اور ہم چیخ رہے, او یہ چیخ رہا ہے. او بھائی, میں کیسے قوم کو بتاؤں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اچھے لباسوں کے اندر تمہارے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. میں تمہارے ہاتھ کو پکڑنے کا پابند نہیں, جہاں جی چاہے جائیں, لیکن میرا اور آپ کا میرا دین کا رشتہ ہے. کم سے کم یہ دیکھیں کہ وہ سنی ہے, اتنا حق ایک دوسرے پر ہے کہ نہیں ہمارا. وہ مسلمان ہے, وہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے, اگر صحیح رکھتا ہے تو کیوں گیا یار, مجھے بھی لے جا, میں حبیبیہ کا امام ہونے کی حیثیت سے اس کے پاؤں بھی چوم لوں گا. ہم تو بزرگوں کے قدموں میں دستار رکھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں. حق بات کہنے پر یہ کہنا کہ سیدوں کا گستاخ ہو گیا ہے, یہ پیروں کا گستاخ ہو گیا ہے. میں نے کہا اس پروپیگنڈے سے ہمارا دل جو چھنی ہوا ہے, اس کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑا. یعنی اتنی بڑی تہمت سیدوں کے خلاف ہونا یا جناب بزرگوں کے خلاف ہونا تو دین کی مخالفت ہے. مسئلہ جو بتایا جا رہا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. آپ بھلے گالی دیتے رہیے, نہ سمجھتے رہیے, لیکن جو ہماری سانس ہے وہ ہم جب تک ہم بات کرتے رہیں گے. جس نے سمجھنا ہوگا سمجھے گا, خدا نہ کرے جس نے نہ سمجھنا ہے. ہم تو خود کہتے ہیں یا اللہ جو بیان کیا ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھ دے اور اس کی تمیز دے. 1 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. غوث پاک نے کیسی قوم تیار کی تھی. بڑے امیر لوگ تو وہ تو جان نثار کر رہے تھے غوث پاک کے مشن کے لیے. اب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, پوری دنیا سن رہی, ورنہ میں چند باتیں آپ کو بصرہ کے مناظرے کی بتاتا کہ غوث پاک کی کتاب اٹھا کر لے جانے والے کون تھے, آپ کے ساتھ بیٹھ کر کالے سے بات کرنے والے کون تھے. غوث پاک ہر ہاتھ میں اور ہر پاؤں میں فٹ آنے والا نہیں, وہ رسول اللہ کا سچا غلام تھا, وہ سنی تھا. یہی تو الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہی ہوتا ہے جو پہلے مومن ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے. عقیدہ نہیں ہے تو کیا لباس اور پگڑیوں اور
صرف منقبت پڑھنے سے کیا ہوگا جب تک منقبت کے اصل اصول کو نہ سمجھا جائے اور نہ قبول کیا جائے. غوث اعظم نے جب تقریر کی ہے میرے دوستو کہ مدارس کی امداد کریں, مدارس کا سپورٹ کریں, تو جو امیر لوگ تھے ان کے تو ذہن بنے بنے. ایک عورت آئی غوث پاک کے پاس اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر, کہنے لگے حضور ہوں میں بہت غریب لیکن میں رسول اللہ کی شفاعت چاہتی ہوں, میں آپ کے مدرسے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, میرے پاس کچھ بھی نہیں. جذبہ صرف اس طرح دیکھیں, جذبہ. غوث اعظم کہہ رہے ہیں ہاں بولو کیا بات ہے. وہ پردے میں بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرا اس بندے سے نکاح ہوا تھا 20 دینار کے قریب, 10 تو میں نے اس کو معاف کر دیا, 10 میں نے ان سے لینا ہے, لیکن حضور میرے پاس پیسے کچھ نہیں ہیں. میں نے اس کو پابند کیا ہے, یہ 10 دینار کی رقم جتنی بنے گی نا, یہ غوث پاک کا مدرسہ بن رہا ہے, اس میں تو اتنے رقم کی مزدوری کرے گا. سمجھے؟ یعنی اگر یہ 10 درہم کے 1000 روپے بنتے ہیں اور ایک دن کی دیہڑی 100 ہوتی ہے, تو 10 دن تو کام کرے گا تاکہ وہ 1000 روپے اتر جائے پورے, اور میری طرف سے مہر ادا ہو جائے گا, کیونکہ شوہر کے اوپر بیوی کا مہر قرض ہوتا ہے. جذبہ دیکھیں. سرکار غوث صاحب نے فرمایا تمہارے جب دیکھ لیا کہ ان کے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن بیوی یہ کہہ چکی تھی کہ میں نے مہر لینا ہے اس سے, اور مہر کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ حضور کیونکہ رقم میری ہے میرے شوہر کے پاس جو مہر کی, تو میں آپ کے مدرسے میں تاکہ قیامت کے دن اٹھوں تو میں بھی آپ کے قدموں میں اٹھوں. جذبہ دیکھیں, صرف واقعے کو نہیں جذبے کو دیکھیں, اسپرٹ دیکھیں, مزاج دیکھیں, دین سے محبت کو دیکھیں. آج ہم کہاں نکل آئے میرے دوستوں. غوث پاک نے دیکھا کہ واقعی میں ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو ان کو کہا مائی صاحبہ پھر میری بھی ایک سفارش سن لو. وہ کہنے کہ آپ تو میرے مرشد ہیں حضور, آپ جو فرمائے. فرمائے دیکھو یہ مزدوری تو پوری کرے گا, لیکن ایک دن یہ اجرت یہاں کٹوائے گا اور ایک دن کی مزدوری میں اس کو دوں گا تاکہ تیرے گھر کا چولہا تو جل سکے. یعنی جتنے مثلاً اس 20 دینار کے 1000 روپے بنتے ہیں, تو فرمایا اگر روزانہ کرے گا تو 10 دن میں یہ پیسے کٹ جائیں گے, تو گھر میں پکے گا کیا؟ روزانہ تو مزدوری کرتا ہے. تو فرمایا دیکھ ایک دن یہ مزدوری کرے گا تو میں اس کو 100 روپے دوں گا, دوسرے دن جو مزدوری کرے گا وہ ادھر کٹ جائے گا, پھر جو مزدوری کرے گا تو 100 روپے دوں گا فرض کیجئے, اور پھر جو مزدوری کرے گا کٹ جائے گا. اس طرح تیرا گھر بھی چلتا رہے گا اور تیرا مہر بھی اتر جائے گا. اس واقعے کو کبھی رات کی تنہائی میں اپنے آپ کو قبر میں موجود یقین کر کے سوچئے گا کہ غوث پاک نے کیسی قوم تیار کی. بات کو ختم کرتے ہیں. واہ کیا مرتبہ, ہاں بولو سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا واقعی میں اونچے اونچوں کے سروں سے, قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے, ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوہ تیرا. آگے دیکھیے یہ کون کر سکتا تھا. فرمایا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. محبت سے کہیے حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. او تم پڑھتے رہو نا, تم اپنا کام کرو. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. لیکن غوث پاک کو پھر ملے بھی وفادار لوگ ہیں. سارے وفاداروں کو سلام, جو اعلیٰ حضرت سے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں, میں تو لیکن ایک شعر کے طور پر پڑھ رہا ہوں. امام احمد رضا کو اپنے غوث سے اتنی وفاداری تھی, فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد کہ یا غوث اعظم میں ہندوستان میں ہوں, لیکن بغداد کے کتے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی میں احمد رضا بھی بڑا وفادار ہے. کیا جملہ کہا, اس کو اگر یہاں سے آپ سنیں اور حشر و قبر سے سنیں, کیا جملہ میرے امام نے کہا, اس کے پیچھے جذبات اور فکر کیسی ہے. فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. فرمایا حضور میں کچھ کر نہ سکا, لیکن جو آپ کی باتیں تھی اس کو بیان کرتا رہوں گا, اس پر پہرا دیتا رہوں گا, اس کے خلاف نہیں کروں گا. فرمایا ہوں میں ہند میں اور آپ ہیں بغداد میں, لیکن دور ہوں, لیکن بغداد کے کتے بھی بتائیں گے کہ ہے وہ ہند میں لیکن ہے وفادار. کتے کی صفت میں وفاداری ہوتی ہے نا. فرمایا میری قسمت کی قسم, تقریر سے ہٹ کر اپنے آپ پر سوچ کر سمجھے, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد,
ہند میں بھی ہوں، اور آپ کہیے پاک میں بھی ہوں، ہند و پاک میں بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک سے ہاتھ ملا دیں، نہیں ملایا غوث پاک، جو آپ کا عقیدہ تھا اسی ماننے والے سے ملایا۔ فرما بغداد نہیں جا سکا لیکن پاک میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا کے۔ بولی وہی بولی جو آپ کی تھی، پسند اس کو ہی کیا وہ آپ کیا، اس لیے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ وہ کتا جو ہوتا ہے نا جس کے لائسنس کا پٹا ڈل جاتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آپ اپنے مخلص مرشدوں جن کی نسبت سے آپ غوث پاک تک پہنچتے ہیں ان کا تصور کر کے ان کو دعا دیتے ہوئے جملہ پڑھیے، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بولیے سبحان اللہ۔ جمیل قادری سو جان سے، میں بھی اپنے مرشدوں کو یاد کرتا ہوں جن جن سے اجازتیں ہیں، جن جن کی نسبتوں سے ہم غوث پاک کے دربار، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، سیدنا صدیق کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جمیل قادری حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اس بات کو لکھتے ہیں، ہم نے دلائل سے بات کر لی، آج کی محفل صرف رقت کی محفل تھی، تقریر کیا، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی محفل تھی، لہٰذا کہیے جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، مل کر کہیے جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، فرمایا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔